بھائی صاحب، ہم بہت شرمندہ ہیں، لیکن آپ ہماری مجبوری سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے سفیان کو مارا ہے، ان کے صبح سے فون آ رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہاں رشتہ کیا تو وہ خدا نخواستہ ہمارے بچے کو مار دیں گے۔ ہمارا ایک ہی بچہ ہے، ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ مجھے پتا ہے آج منگنی تھی، لیکن ہم مجبور ہیں۔ قدیر صاحب کی آواز پر افتخار رضا نے اپنا جھکا سر اٹھایا تھا۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک دفعہ پھر معذرت چاہتا ہوں، قدیر صاحب نے اکھتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئے۔ میز پر پڑے لوازمات اسی طرح پڑے تھے۔ کمرے میں موجود نفوس خاموش تھے۔ باہر کھڑی مقدس پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ صرف میری وجہ سے ماما پاپا کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، اس نے دکھ سے سوچا۔ ڈور بل پر خیان باہر کی طرف بھاگا تھا کہ کچھ دیر بعد اس نے عائشہ کی امی، ابو، علی اور عائشہ کو آتے دیکھا تھا۔ بیٹا، تمہارے ماما پاپا کہاں ہیں؟ اس کے سلام کے جواب میں عائشہ کی امی نے پوچھا تھا۔ اس نے ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کر دیا اور کچن میں عائشہ کو لے کر آ گئی۔ کیا لوگی؟ کلثوم کو ڈرائنگ روم میں بھیج کر اس نے عائشہ سے پوچھا تھا۔ جوس۔ عائشہ نے ایک گلاس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اسے دیکھا، جو بہت چپ تھی۔ مقدس، سفیان بھائی اور ان کے گھر والوں نے جو کیا، بہت افسوس ہوا۔ میرا نہیں خیال وہ لوگ تمہارے قابل تھے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ پتہ ہے امی ابو کیوں آئے ہیں؟ کچھ دیر بعد اس نے عائشہ کی آواز سنی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں اپنی بہو بنانے علی کا پروپوزل لے کر آئے ہیں۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ تو کیا کبھی جس شخص کو میں اچھا نہیں سمجھتی تھی، یہ شخص میری قسمت میں تھا؟ اب تو مجھے بھی رد کر دیا گیا ہے۔ وہ خود پر ہنسی تھی۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی آنکھیں بھی پانی سے بھر گئی تھی۔ عائشہ نے صرف اس کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ علی تو اتنا خوش ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ مجھے امید ہے انکل انکار نہیں کریں گے۔ تبھی عائشہ کی امی صالحہ بیگم کے ساتھ کچن میں آ گئی اور اس کے قریب آتے ہی اس کا ماتھا چوم لیا۔ صالحہ، اب یہ ہماری بیٹی ہے، ہم جلد آئیں گے۔ منگنی منگنی نہیں کرنی ہمیں، ہم سیدھا شادی کریں گے۔ ان کی بات پر عائشہ کے ساتھ صالحہ بیگم بھی مسکرا دی۔ ان کے جاتے ہی علی آ گیا۔ اس نے بھرپور نظروں سے مقدس کو دیکھا تھا۔ اب تم جلد ہی میری ہو جاؤ گی، اس کے لہجے میں فتح کا یقین بول رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد فرش کو دیکھنا شروع کر دیا۔ احسان صاحب کی آواز پر اس نے ایک نظر اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ اب پھر کبھی تفصیل سے بات ہوگی، کہہ کر وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک سانس بھر کر رہ گئی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس نے فون کی بیل سنی تو اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس سارے چکر میں وہ اس شخص کو تو بھول ہی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ مسلسل عذاب سے گزر رہی تھی۔ وہ بیل کو اگنور کرتی ہوئی جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وضو کر کے اس نے نماز کی نیت باندھ لی۔ ابھی وہ نماز سے فارغ ہوئی تھی جب وہ تینوں دھماکے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یہاں تو اتنا کچھ ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ملائکہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر جھگڑالو عورتوں کی طرح شروع ہو گئی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ پھر بھی وہ اس کے گلے لگ گئی۔ بہت بہت مبارک ہو تم، اور علی اب اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ لوگ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بیٹھے تو مقدس نے اتنی جلدی اٹھتا دیکھ کر کہا، نہیں یار، رات ہو گئی ہے، ہم تو خوشی کے مارے نکل آئے، صبح ملاقات ہوگی۔ ملائکہ نے کہہ کر باہر دوڑ لگا دی، جبکہ وہ تینوں مسکرا دی۔ مقدس، مجھے تم سے کچھ کہنا تھا، عائشہ نے جھجک کر کہا۔ وہ مقدس، سب گھر والے چاہتے ہیں تم اتنی بڑی چادر مت لیا کرو۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن تم جانتی ہو علی کتنا ماڈرن ہے، پھر اس کا سرکل ایسا ہے، اتنی بڑی چادر عجیب لگتی ہے۔ علی بھی کہہ رہا تھا، اس طرح تو خوبصورتی چھپ جاتی ہے۔ عائشہ کی بات پر کئی ناگوار رنگ اس کے چہرے پر آئے تھے، لیکن وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ عائشہ کو اس بات کا جواب دیتی، لیکن پے در پہ اتنے حادثات ہوئے تھے کہ اس کا اعتماد لڑکھڑا گیا۔ عائشہ، مقدس پہلے بھی تو ایسی تھی، اب یہ اعتراض کیوں؟ ندا نے مقدس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔
بھائی جو سارے گھر والے کہہ رہے ہیں میں نے کہہ دیا، اور پھر جو علی چاہتا ہے مقدس کو ویسا ہی ہونا چاہیے، آخر وہ اس کا ہونے والا شوہر ہے۔ ہونے والا ہے، ہوا تو نہیں، وہ پہلے ہی حکم جمانے لگا۔ تم دوست کم نند زیادہ بن گئی ہو، ندا نے کہا۔ پلیز بس کرو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ مقدس کے کہنے پر دونوں خاموش ہو گئیں۔ اوکے چلتی ہوں، صبح ملتے ہیں، بائے۔ دماغ خراب ہو گیا اس کا، عائشہ کے جاتے ہی ندا نے کہا۔ مقدس میرا خیال ہے اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، شاید علی کے لیے اللہ نے راستہ ہموار کیا ہو، اور علی کو تو ہم بچپن سے جانتے ہیں۔ تم اس سے ضرور یہ وجاہت یزدانی کے بارے میں بات کرو، وہ ضرور سمجھ جائے گا۔ ندا کی بات پر مقدس طنزی انداز میں مسکرائی تھی۔ علی سے بات کروں، جو ابھی سے مجھ پر اپنی حکمرانی ثابت کرنے کی کوشش میں جت گیا ہے، اور میری بچپن کی دوست، اس کو نہیں دیکھا تم نے، کس پر یقین کروں؟ علی سے شادی کے بعد پتہ میرے لیے تانا بن جائے، یہاں وجاہت یزدانی سے نجات کے لیے علی سے شادی کر سکتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ندا ندا نے چونک کر مقدس کی طرف دیکھا تو وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ علی کا کہنا ہے وہ مجھے پسند کرتا ہے، اگر پسند کرتا تو اسی حال میں کرتا۔ یہ کیسی پسند ہے؟ اسے مجھے اپنے ساتھ کھڑا کرنے سے شرم آئے گی؟ وہ سفیان قدیر بھی مجھے یہی کہتا تھا کہ چادر چھوڑ دو، یہ بیکورڈ لگتا ہے۔ مجھے تو یہ پسند ہے، پسند تو یہ ہے کہ میں جیسی ہوں مجھے کوئی ویسے ہی اپنائے۔ نمائش ضروری ہے، میرا سنگھار، میری خوبصورتی صرف میرے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کے لیے نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ مقدس خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی۔ ندا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گئی۔ زیادہ مت سوچو، اللہ پر چھوڑ دو۔ ہاں یہی بہتر ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر ندا کو دیکھا۔ فون کی پہلی بل پر اس نے جھپٹے کے انداز میں ریسیور اٹھایا تھا۔ میں بہت لکی ہوں لگتا ہے، میرے ہی فون کا انتظار ہو رہا تھا۔ اس کے ہیلو کرنے سے پہلے ہی دوسری طرف سے بڑی شوق آواز آئی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن آنسو اسے بولنے سے روک رہے تھے۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تم بہتر طور پر جانتی ہو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں محض دھمکی نہیں دے رہا ہوں، لیکن تمہیں شاید مذاق لگا تھا۔ میں تمہارے فادر کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ سفیان کا جو حال ہوا ہے وہ تم جانتی ہو، میرے اور تمہارے درمیان جو بھی آئے گا اس کا حشر یہی ہوگا۔ اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں؟ مقدس کے سوال پر بڑا بے ساختہ جواب آیا تھا۔ بے بسی کی انتہا محسوس کر کے وہ رونے لگی تھی۔ کاش میں دیکھ سکتا تم روتے ہوئے کیسی لگتی ہو۔ یقیناً یہ نظارہ بھی بے حد دلکش ہوگا۔ میرا خیال ہے میں یہ نظارہ دیکھنے آ جاتا ہوں۔ نہیں، وہ جلدی سے بولی تھی۔ دوسری طرف سے بڑا بھرپور کہکا سنائی دیا۔ تو پھر ایسا ہے کہ کل شام کو میرے گھر والے آئیں گے، اور اب کے جواب ہاں ہونا چاہیے، اور اپنے والدین کو منانا تمہارا کام ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا میری جان، ورنہ سوچ لو تمہارا پیارا سا بھائی۔ اچھا اب تم جاؤ اور میرے خواب دیکھو، پلیز میری بات۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ دوسری طرف سے لائن کٹ چکی تھی۔ پاپا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا کہو، انہوں نے فائلز کو بریف کیس میں رکھتے ہوئے سامنے کھڑی مقدس کو دیکھ کر کہا۔ پاپا، آج شام کو وجاہت کے گھر والے آئیں گے، آپ انہیں ہاں کر دیں۔ مقدس کی بات پر فائل کی طرف بڑھتا ان کا ہاتھ وہیں تھم گیا تھا، جبکہ چائے کا کپ لاتی صالحہ بیگم کا ہاتھ کانپ گیا تھا۔ افتخار صاحب کو لگا انہوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا کہا؟ آپ وجاہت کے گھر والوں کو ہاں کہہ دیں۔ مقدس، وہ اتنی زور سے بولے کہ مقدس کے ساتھ صالحہ بیگم بھی کانپ گئیں۔ ہوش میں ہو؟ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس شخص کو جانتی ہو؟ کس کماش کا ہے؟ ایک شادی کر چکا ہے، تم کیسے اس کی باتوں میں آ گئیں؟ کیا نظر آیا ہے تمہیں اس میں؟ بولو۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا، لیکن وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ زمین کو دیکھتی رہی۔ اس کی شکل دیکھ کر افتخار رضا کچھ نرم پڑ گئے۔ مقدس بیٹا، ہمارا ان کا جوڑ نہیں، وہ لڑکا بس اپنی انا کی تسکین چاہتا ہے، ان کے لیے عورت کو چھوڑ دینا کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟
ان کی بات پر مقدس نے سر اٹھا کر ایک نظر انہیں دیکھا۔ پاپا، آپ انہیں ہاں کر دیں۔ اس نے ایک بار پھر وہی جملہ دہرایا۔ افتخار صاحب نے حیرت سے اپنی فرما بردار بیٹی کو دیکھا تھا، جس کے خیالات اور پسند کو وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ فیصلہ وہ کیسے کر سکتی تھی؟ میں ایسا نہیں کروں گا، انہوں نے سختی سے کہا۔ زندگی مجھے گزارنی ہے، اپنا فیصلہ کرنے کا حق ہے مجھے۔ نامراد، بے غیرت! صالحہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ صالحہ رکو! افتخار رضا کے کہنے پر ان کا چلتا ہاتھ رک گیا۔ ٹھیک کہا تم نے، فیصلہ تمہیں کرنے کا حق ہے۔ بالکل ٹھیک، میں انہیں ہاں کر دوں گا، تم تسلی رکھو۔ لیکن یہ یاد رکھنا، آج سے تمہارے لیے تمہارا باپ مر گیا۔ جاؤ اب یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ جلدی سے مڑی اور دروازے سے نکل کر آئی۔ کمرے میں آ کر اس نے سختی سے خود کو رونے سے روکا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی صالحہ بیگم آئیں گی، اور وہی ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے کمرے میں تھی۔ اس دن خیان جس لڑکے کے ساتھ تھا وہ وجاہتی ازدانی تھا نا؟ مقدس نے حیرت سے ان کا سوال سنا۔ جی، اور تم اس سے ملی بھی تھی؟ جی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ مقدس، تم ایسی نکلو گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کوئی اور کہتا تو میں کبھی بھی نہ مانتی، لیکن میں نے خود تمہارا یہ روپ دیکھا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا تمہیں پتا تھا وہ وہاں ہوگا، اسی لیے تم دوڑی دوڑی وہاں گئی تھی۔ ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی ہو، تم پر اندھا اعتماد کیا تھا۔ ہم تمہیں کیا سمجھے اور تم کیا نکلی؟ کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی، ہمیں یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ اب وہ رو پڑی تھی۔ روتے روتے انہوں نے ایک نظر مقدس پر ڈالی، جس کا بایاں گال لال ہو رہا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مقدس، تم اتنی ڈھیل تو کبھی نہیں تھی۔ انہوں نے دکھ سے اسے دیکھا تو انہیں مقدس لگ ہی نہیں رہی تھی۔ میں بھی حیران تھی، ہمارے منع کرنے کے باوجود اتنے بڑے لوگ بار بار کیوں آ جاتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا تھا یہ سب تمہاری ماں پر ہو رہا ہے۔ مقدس، تم نے تو ہمارا مان توڑ دیا ہے۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ندا کو اندر آتے دیکھا تھا۔ اس کے پیچھے صالحہ بیگم تھی۔ پوچھو اس نامراد سے، اپنے بات کی بےعزتی کروانے پر تلی ہے۔ اس لڑکے کی محبت میں اندھی ہو گئی ہے، چاہتی ہے ہم جانتے بوجھتے اسے اس جہنم میں دھکیل دیں۔ تم پوچھو اس سے۔ صالحہ بیگم کے رونے کے ساتھ اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ ندا شاہ کی کیفیت میں ایک ٹک مقدس کو دیکھ رہی تھی، جو بغیر کسی رد عمل کے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ آنٹی پلیز، آپ چپ ہو جائیں، میں دیکھتی ہوں، آپ انکل کے پاس جائیں۔ ندا نے زبردستی انہیں باہر بھیج دیا اور دروازہ لاک کر کے اس کے پاس آ گئی۔ مقدس، یہ کیا حماقت ہے؟ اب تو سب ٹھیک ہو گیا تھا، علی سے تمہاری بات طے ہو گئی تھی، پھر کیوں؟ ندا نے مقدس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ ندا، سفیان پر حملہ اس نے کروایا تھا، کل پاپا کے آفس بھی ہو گیا تھا، اور اگر علی سے میری بات کا بھی ہوتی ہے تو علی کا بھی وہی حال کرے گا جو سفیان کا ہوا ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر تمہاری طرف سے ہاں نہ ہوئی تو وہ پاپا کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مقدس نے اسی اسپارٹ انداز میں اسے بتایا۔ ندا منہ کھولے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تو کیا تم مقدس اس سے شادی کرو گی؟ ندا نے اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا۔ ہاں، اس نے ندا کی طرف دیکھ کر کہا۔ ندا، مجھے لگتا ہے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں تو سمجھتی تھی میں صاف زندگی گزار رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں کہاں غلطی ہو گئی۔ میں نے تو سنا تھا نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہوتے ہیں۔ ندا، کیا میں نیک نہیں تھی؟ اس نے ندا سے پوچھا، جس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ پاپا کہتے ہیں وہ میرے لیے مر گئے ہیں۔ میں مانتی ہوں سب سچ ہے، لیکن میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، صرف ایک نیک مرد مانگا تھا جو صرف میرا ہو۔ پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تم لوگ کہتے تھے اتنی بڑی چادر میں کام کرنے والی ماسی جیسی لگتی ہوں، کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ پھر اس نے ایسا کیا مجھ میں دیکھا؟ ندا نے بے اختیار اس کا چہرہ تھام لیا تھا۔ مقدس نے نظریں اٹھا کر ندا کو دیکھا، جو باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ وہ بے اختیار ندا کے گلے لگی۔ پلیز مجھے بچا لو، پلیز، میں اس شخص سے نفرت کرتی ہوں، مجھے اس کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے۔ مجھے ہر اس لمحے سے نفرت محسوس ہوتی ہے جب اس نے مجھے دیکھا۔ مجھے اپنے وجود سے، اپنے چہرے سے نفرت محسوس ہو رہی ہے جہاں اس کی نظر پڑی، اور اب وہ
وہ اب زور زور سے رو رہی تھی۔ اس نے الگ ہو کر ندا کو دیکھا جس کا چہرہ آنسوؤں سے گیلا ہو رہا تھا۔ اس شخص نے مجھے میرے ماں باپ کی نظروں میں بے اعتبار کر دیا ہے۔ میں مر بھی نہیں سکتی۔ میں حرام موت مر کر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ اللہ بھی مجھ سے ناراض ہو گئے تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے صرف پاپا کے لیے، خیان کے لیے سب کیا ہے۔ ندا پلیز مجھے کہیں چھپا دو۔ مجھے ان لمحوں سے خوف آتا ہے جب وہ شخص میرے سامنے ہوگا۔ ندا دعا کرو مجھے موت آ جائے۔ پلیز ندا میرے لیے دعا کرو۔ اس نے اپنا سر بستر پر گرا دیا۔ سارا وجود ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو کھولا تھا۔ وجاہت کی فیملی آئی ہے۔ تم اٹھو، وہ لوگ اندر آنا چاہتے ہیں۔ مقدس جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ چادر کو اچھی طرح اپنے ارد گرد لپیٹا۔ سب سے پہلے کوئی آدمی اندر آیا تھا۔ مبارک ہو بیٹا، خوش رہو، وحید یزدانی نے معمول کے انداز میں اس کے سر پر ہار پھیر کر کہا، اور کئی ہزار کے نوٹ اس کی گود میں رکھ دیے۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ پھر کوئی خاتون اس کے قریب آ کر بیٹھی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے اتنے پیار سے پوچھا کہ وہ شرمندہ ہو گئی۔ اسے اسلام کیا تو وہ مسکرا دی۔ جیتی رہو، شافیہ سے کہو ساری چیزیں اندر لے آئے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر کسی سے کہا۔ انہوں نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کیا تھا۔ اس نے چہرہ تو اونچا کر دیا لیکن نظریں نہیں اٹھائیں۔ ماشاء اللہ، ہمیں تو وجاہت نے افراتفری میں بھیج دیا ہے اور یہ سامان شگن کے طور پہ ساتھ بھیج دیا۔ میں نے کہا بھی کہ پہلے ہاں تو ہونے دو، لیکن اس کو یقین تھا، اسی لیے تمہارے لیے سب بھیج دیا ہے۔ ان کی بات پر اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، لیکن وہ پرس میں سے کچھ نکال رہی تھیں۔ اس کی نظریں ان کے پیچھے کھڑی صالحہ بیگم سے ٹکرا گئیں، جو بڑی کاٹدار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، یہ تمہارے لیے ہے۔ انہوں نے ڈائمنڈ رنگ نکال کر اس کی انگلی میں پہنا دی۔ وجاہت نے مجھے خاص طور پہ تاکید کی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر دیکھا، واقعی بہت جچ رہی ہے۔ انہوں نے اس کے گورے ہاتھ دیکھ کر کہا، اچھا بیٹا، ہم نے تو سوچا تھا سارے فنکشن کریں گے، لیکن ہمارے بچے کو بڑی جلدی ہے۔ آپ کے والد بھی مان گئے ہیں۔ میں جانتی ہوں ٹائم بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے زیور اور لہنگا ہم لے آئے ہیں، لیکن انشاءاللہ ولیمہ بہت زبردست ہوگا۔ اچھا بیٹا، جلد ہی ملیں گے، آمنہ خاتون نے اس کا ماتھا چوم کر کہا، اور آپ ارینجمنٹ کی فکر مت کریں، ہم سب کر لیں گے۔ ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں سوائے مقدس کے۔ بس آپ ہماری امانت کو سنبھال کر رکھیے گا، یہ ہمیں بہت عزیز ہے۔ صالحہ بیگم سے کہتے ہوئے انہوں نے پیار بھری نظروں سے مقدس کو دیکھا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پہلے ہی بہت تکلف کیا ہے، لیکن حال وغیرہ کا بندوبست ہم کر لیں گے۔ آمنہ خاتون کے اخلاق سے متاثر ہو کر صالحہ بیگم بھی بولنے پر مجبور ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد ندا اس کے پاس آ گئی۔ ندا، اتنی جلدی کیوں؟ تم تم پاپا کو پلیز سمجھاؤ۔ میں وہ شخص میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے بے ربط بولنے لگی تھی۔ مقدس، اب جب تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے تو خود میں حوصلہ بھی پیدا کرو، ابھی تو شروعات ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر بستر پر دیکھا جہاں چیزوں کا ڈھیر لگا تھا۔ تبھی نیچے سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کچھ دیر بعد عائشہ اور ملائکہ اس کے کمرے میں تھیں۔ واہ مقدس واہ، تمہارے کھیل کی داد دینی پڑے گی۔ عائشہ نے تالی بجا کر اسے داد دی تھی۔ بچپن سے تمہارے مذہبی لیکچر سنتی آ رہی تھی اور پتہ نہیں تمہیں کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ اتنی بڑی چادر کی آڑ میں اتنا بڑا کھیل کھیلتی رہی ہو، میرے بھائی کے لیے ہاں کہہ کر اس وجاہت یزدانی سے شادی کر رہی ہو۔ کہاں گئے تمہارے لیکچر کہ میں کسی فلرٹی آدمی سے شادی نہیں کروں گی؟ میرے بھائی کی تو ایک منگنی ٹوٹی تھی، اس تمہارے وجاہت یزدانی کی تو شادی ہو چکی ہے۔ وہ ہے تمہارا پیور مین آئیڈیل، جس کے تم جس کے لیے تم نے میرے بھائی کو ٹھکرا دیا۔ بلکہ نہیں، تم نے اس کروڑوں کی جائیداد کے لیے ایسا کیا۔ نکلی نہ تم بھی عام سی ہو گئی۔ اس کی خوبصورتی اور دولت سے متاثر اس کے سونے کے ڈھیر پر بیٹھ کر بہت مزہ آ رہا ہوگا نا؟ اس نے بیڈ پر پڑے گولڈ کے سیٹ کے ڈبوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ بہت غصے سے مقدس کو دیکھ رہی تھی۔ مقدس مسکرا گئی۔ کچھ رہ گیا ہو تو وہ بھی کہہ دو عائشہ، مجھے برا نہیں لگ رہا۔ مجھے لگتا ہے میرا کوئی بڑا بول یا شاید کبھی میں نے خود پر غرور کیا تھا، اس کی سزا مل رہی ہے۔ تم کہہ سکتی ہو، تمہیں حق ہے، لیکن پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ معاف اچھا لفظ ہے، کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل۔
کبھی تمہیں کسی ایسے شخص کو معاف کرنا پڑے جس نے تمہیں تکلیف دی ہو تو دیکھتی ہوں کیسے معاف کرو گی۔ بہرحال شادی مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ملائکہ اور ندا ٹکر ٹکر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ ملائکہ، تمہیں اگر کچھ کہنا ہے تو پلیز تم بھی کہہ دو، مقدس نے سر جھکا کر کہا۔ ملائکہ اس کے قریب آئی۔ پتہ نہیں مقدس، جو میں نے سنا وہ سچ ہے یا نہیں، جو تم نے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں، تم غلط نہیں ہو سکتی۔ اپنے دوست کے بارے میں اتنا تو میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں۔ مقدس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر آنسوؤں کو روکا تھا اور پھر ملائکہ کے گلے لگ گئی۔ اس یقین کے لیے شکریہ، آج پتہ چلا دوست بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، اس نے ندا اور ملائکہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ صبح اذانوں کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے سائیڈ میں سوئی ہوئی ندا کو دیکھا جو رات کو ضد کر کے اس کے پاس رہ گئی تھی۔ اس نے نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کتنی دیر وہ خالی ذہن کے ساتھ اپنے ہاتھ پر بنی لکیروں کو گھورتی رہی۔ تو کیا میری قسمت میں وجاہت یزدانی جیسا شخص تھا؟ وہ شخص آج جیت جائے گا، میں کسی معجزے کی امید رکھوں؟ اس نے سختی سے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھول کر صالحہ بیگم اندر آ گئی۔ ناشتہ کر لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے ٹرے اس کی طرف بڑھائی لیکن اس کی طرف دیکھا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے بھوک نہیں۔ اس کی رندھی ہوئی آواز پر انہوں نے بے چینی سے اس کی شکل دیکھی جو صرف ایک رات میں بالکل مرجھا گئی تھی۔ ان کے دلوں کو کچھ ہونے لگا۔ یہ پکڑ لو، اگر تمہیں ہمارا ذرا سا بھی خیال ہے تو ناشتہ کر لو، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ ان کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ اور ہاں، ناشتہ کر کے تھوڑی دیر سو جانا، انہوں نے اس کی لال آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ ناشتہ کر کے وہ واقعی سو گئی۔ پھر دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر ندا مسکرائی۔ اٹھ گئیں؟ اچھی نیند لی ہے، چلو اچھا ہے، فریش ہو گئی، اب تم نہا لو۔ آنٹی 2 دفعہ آئی تھیں، وہ تمہارے سسرال والوں نے بیوٹیشن بھیجی ہے، ندا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ جو بہت مزے سے اس کی بات سن رہی تھی آخری بات پر چپ کر گئی تھی۔ بیوٹیشن کی کیا ضرورت تھی؟ تھی، کیوں نہیں، انہیں پتا ہوگا تم بیوٹی پارلر نہیں جاؤ گی، اس لیے انہوں نے خود بھیج دی، کافی عقل مند لوگ ہیں۔ اب شاباش، جلدی سے جاؤ نہا لو، میں گھر سے اپنے کپڑے لے آؤں۔ ندا کے جاتے ہی وہ بھی باتھ روم میں چلی گئی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی ندا کو جھٹکا لگا تھا۔ آئینے کے سامنے بیٹھی وہ یقیناً مقدس ہی تھی۔ پشت پر بکھرے بال اس کے زمین کو چھو رہے تھے۔ مقدس نے آئینے میں سے ندا کو دیکھا۔ کپڑے لے آئی ہو؟ مقدس، کہ تم ہو؟ اس نے حیرت سے کہا تھا۔ اتنی بڑی چادر میں بھی مقدس کا حسن اپنے ہونے کا اعلان کرتا تھا، لیکن اس کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مقدس نے اس کے چہرے پر حیران ہو کر پوچھا۔ میں سوچ رہی تھی شاید وجاہت کو تم میں وہ نظر آ گیا تھا جو مجھے اب نظر آ رہا ہے۔ میں لڑکی ہو کر دیوانی ہو گئی ہوں تو اس کا سوچو۔ مقدس نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ندا پلیز چپ ہو جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ مقدس، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسے سچ مچ تم سے محبت ہو۔ ندا کی بات پر اس نے دیکھا۔ نہیں ندا، میں محض اس کی ضد ہوں جو اسے آسانی سے مل نہیں رہی تھی۔ نہیں تو تم سوچو، وہ جو بچپن سے میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ میری چادر سمیت اپنے سرکل میں میرا تعارف کروانے سے شرمندہ تھا، تو وہ وجاہت یزدانی کی کلاس کا تمہیں اندازہ ہے، جہاں فیشن کی بھرمار ہے، ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت لڑکی ہے، تو کیا اسے چادر میں چھپے اس چہرے سے محبت ہوگی؟ نہیں، اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ مقدس، اب تم روئی تو میں تمہیں ایک لگا دوں گی۔ تبھی صالحہ بیگم کسی عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ مسز مہران ہیں، مقدس کا میک اپ کریں گی۔ ندا، تم میرے ساتھ آؤ، وہ لہنگا اور زیور لے آؤ۔ آپ ایک بار خود کو دیکھ لیں۔ دوپٹہ سیٹ کرنے کے بعد مسز مہران نے مقدس سے کہا۔ اس نے بے ساختہ خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ ایک پل کے لیے آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی، لیکن اگلے لمحے اس نے نظریں ہٹا لی تھی۔ اندر آتی صالحہ بیگم اپنی جگہ تھم سی گئی تھی۔ ماما، مقدس کی نظر ان پر پڑی تو وہ بے ساختہ ان کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ماما پلیز، مجھے معاف کر دیں، اس نے التجا کی تھی۔ اس کی لاچاری کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس غلطی کی سزا بھگت رہی تھی جو اس نے کی بھی نہیں تھی۔
ایک شرط پر۔ صالحہ بیگم کی آواز پر وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اب تم بالکل نہیں روگی ورنہ سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ ان کی بات پر پہلے وہ حیران ہوئی اور پھر مسکرا دی۔ انہوں نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ مقدس، ہم صرف تمہاری خوشی چاہتے ہیں۔ اگر تمہاری خوشی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ماں تھی اس لیے معاف کر بیٹھی تھی۔ ماما، میں پاپا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر صالحہ بیگم نظر چرا گئی تھی۔ وہ ہوٹل چلے گئے ہیں، بارات آ چکی ہے۔ ماما پلیز ان سے کہیں میری ایک بار بات ماما پلیز انہیں کہیں صرف میری ایک بار بات سن لیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے، لیکن وہ اسے کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ ملائکہ نے اسے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ ندا اور ملائکہ نے دونوں نے اس کے گلے لگ کر اسے پیار کیا تھا۔ تم تو سر سے پاؤں تک پیلی پیلی لگ رہی ہو۔ ملائکہ کی بات پر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ واقعی اس کی دونوں کلائیاں سونے کی چوڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہاتھوں کی کوئی انگلی ایسی نہ تھی کہ خالی ہو۔ گلے میں اتنا وزنی سیٹ تھا کہ اب اس کی گردن دکھنے لگی تھی۔ اتنے بڑے جھمکے، جھومر، ٹیکا، اور وہ خود اتنے وزن سے پریشان تھی۔ آج کے دن خوبصورت لگنا ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے، لیکن اس کا دل چاہا کہ وہ ساری سج دھج کو مٹا دے۔ اس شخص کے لیے سجنا نہیں چاہتی تھی۔ چلو، آنٹی بلا رہی ہیں، ہمیں ہوٹل پہنچنا ہے۔ ندا کی آواز پر وہ چونکی، پھر ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ نکاح کے وقت افتخار رضا اندر آئے تھے۔ نکاح نامے پر سائن کرنے سے پہلے انہوں نے اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کے دیکھنے پر انہوں نے منہ موڑ لیا تھا۔ سائن کرتے وقت کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کی گود میں گرے تھے۔ سوری پاپا، میں نے یہ سب کچھ آپ کو دکھ سے بچانے کے لیے کیا ہے، اس نے خود سے کہا تھا۔ نکاح کے بعد ملائکہ اور ندا اسے ہال میں لے آئی تھیں۔ اس کا استقبال پھولوں سے ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پھولوں کی بارش ہو رہی ہے۔ کتنوں نے اس شاندار استقبال پر اس کی قسمت پر رشک کیا تھا۔ ہر کوئی سراہتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسٹیج پر وجاہت کے قریب بیٹھنے پر اس کی دھڑکن ایک لمحہ کے لیے تیز ہوئی تھی، پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کے کہکوں سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھنے کے بعد تصویروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کون اس کے پاس ہے اور کون آیا اور کون گیا، اس کے حواس بالکل ساکت ہو چکے تھے۔ خوف، نفرت، دکھ، ہر احساس مر گیا تھا۔ رخصتی کے وقت صالحہ بیگم، خیان، ندا، ملائکہ اس سے مل کر روئے تھے، لیکن اس کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ لیکن جب افتخار رضا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تب اس کا دل چاہا وہ نے کہ پاپا مجھے اپنے پاس رکھ لیں، میں نہیں جانا چاہتی۔ لیکن اس کی زبان بھی اس کی آنکھوں کی طرح خاموش رہی۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی بھی چل پڑی۔ ساتھ بیٹھے وجاہت نے غور سے اس کے جھکے سر کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ گھر پہنچنے پر بھی اس کا استقبال ویسے ہی پھولوں سے ہوا تھا۔ ہر طرف مووی اور کیمرے کی تیز روشنیاں تھیں۔ اس کے چہرے کی بیزاری کو آمنہ خاتون نے شاید تھکن سمجھا تھا، اس لیے اسے کمرے میں بھجوا دیا۔ یہاں بھی ہر طرف سرخ گلاب سے کمرہ ان کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر ایک بار بھی کسی چیز کو نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور پھر بند ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ اب مقدس کو الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر وہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی پیشانی پر اس کی انگلی کے لمس کو محسوس کیا، پھر اپنے گال پر۔ اس کے حواس جاگنے لگے تھے۔ پھر وجاہت نے اپنی انگلی سے اس کے جھمکے کو چھیڑا تو وہ ہلنے لگا۔ تبھی مقدس نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، جو اس کے قریب بیٹھا بہت والہانہ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تم میرے اندازے سے بڑھ کر خوبصورت ہو، وجاہت نے مسکرا کر کہا تھا، پھر بہت نرمی سے اس کی چوڑیوں کو چھیڑا جو ہاتھ لگتے ہی بجنے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارے والد اتنی جلدی مان جائیں گے، ورنہ میں پہلے ہی تمہیں کہتا۔ مجھے تو ابھی اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا کہ میں نے مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا کہ میں نے تمہیں پا لیا ہے۔ میں تمہارے لیے لایا تھا یہ، لیکن تمہارے آگے یہ تحفہ بہت کم تر لگ رہا ہے۔ اس نے ایک ڈبہ اس کے آگے کیا تھا۔ کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ مقدس نے چونک کر دیکھا تھا۔ آج تمہارے لیے تمہارا باپ مر گیا ہے، ایک اور آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔
اس نے اضطرابی انداز میں آنکھوں کو بند کیا تھا۔ مجھے اس کمرے کی ہر چیز کو تمہارا انتظار تھا۔ انہیں یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ میں نے ہر طرف سرخ گلاب بچھا دیے تھے تاکہ یہ پھول تمہیں بتائیں میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ کمرہ دیکھ رہی ہو کہ میری محبت کا گواہ ہے۔ وجاہت کی بات پر اس نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس کی آنکھیں کھولنے پر وجاہت نے ڈبے میں سے 2 کنگن نکالے تھے۔ چادر کی آڑ میں اتنا بڑا کھیل کھیلتی رہی ہو تمہارا پیور مین۔ مجھے جو چیز پسند آتی ہے میں اسے حاصل کر رہتا ہوں۔ اب مقدس نے پھر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو اسے کنگن پہنا رہا تھا۔ آج سے تمہارے لیے تمہارا باپ مر گیا ہے۔ مقدس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ مقدس، وجاہت نے گھبرا کر اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا۔ وجاہت نے اس کے دونوں ہاتھوں کو کانوں سے ہٹایا۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور اپنے ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کر لیے۔ اس کے اٹھتے ہی دوپٹے میں لگے گھنگروں اور کلائیوں میں پہنی چوڑیاں ایک دم بج چکی تھیں۔ وجاہت نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ مقدس نے کھڑے ہو کر ایک نظر کمرے کو دیکھا جہاں ہر طرف گلاب کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ اس نے بیڈ پر لگی پھولوں کی لڑیوں کو ایک ایک کر کے نوچنا شروع کر دیا تھا۔ پھر دیواروں پر لگی لڑیوں کو کچھ ہی لمحوں میں اس نے خوبصورتی سے سجے کمرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پھر اس نے ایک نظر وجاہت کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ مجھے ذلیل کر کے، میرے بابا آپ کی نظروں سے گرا کر تمہیں کیا ملا؟ وہ رونے لگی تھی۔ کب سے موس ہوئے کب سے موف ہوئے اس کے حواس کام کرنے لگے تھے۔ روتے روتے اچانک اس نے قریب رکھے کرسٹل کے قیمتی اور نازک ڈیکوریشن پیسز کو ہاتھ مار گرایا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں شادی کر کے آپ نے مجھے جیت لیا ہے؟ غلط فہمی ہے آپ کی، مقدس نے وجاہت کو دیکھ کر کہا جس کے چہرے پر اذیت کے آثار بہت نمایاں تھے۔ اسے عجیب سی خوشی ہوئی تھی۔ وجاہت نے قدم اس کی طرف بڑھائے تو اس نے ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ کوئی کانچ شاید اسے چبھ گیا تھا، وہاں سے خون بہنے لگا تھا۔ وجاہت ایک دم آگے بڑھا۔ مقدس، یہ کیا پاگل پن ہے؟ وجاہت نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ہاتھ نہیں لگانا، اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ نہیں لگاتا، مگر انہیں چھوڑ دو۔ وجاہت کے کہنے پر اس نے ٹکڑے گرا دیے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم کل بات کریں گے، تم چینج کر لو، یہ ڈریسنگ روم ہے۔ وجاہت نے بائیں جانب بنے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس دروازے میں داخل ہوگی اور دروازہ لاک کر دیا۔ اس نے ایک نظر کمرے کو دیکھا جو چھوٹا تو تھا پر بآسانی وہاں سو سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وجاہت نے ارد گرد بکھرے پھولوں کو دکھ سے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ناراض ہوگی لیکن وہ سے اس رد عمل کی امید نہیں رکھتا تھا۔ وہ جھک کر کانچ سمیٹنے لگا۔ دروازے پر دستک سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ 1 منٹ کے لیے وہ سمجھ نہیں سکی وہ کہاں ہے۔ مقدس، باہر سے آتی وجاہت کی آواز پر اسے سب یاد آ گیا کہ وہ کہاں ہے۔ مقدس، دروازہ کھولو۔ اب دستک کے ساتھ آواز بھی دی گئی تھی۔ مقدس نے اٹھ کر لاک کھول دیا۔ وہ رات والے کپڑوں میں ہی باہر کھڑا تھا۔ دادی ماں آ رہی ہیں، ان کے سامنے کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا۔ مقدس کو دیکھتے ہی اس نے جلدی سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کیا اور خود ڈریسنگ روم میں گھس کر لاک کر لیا۔ 1 منٹ کے لیے وہ ہکا بکا رہ گئی۔ 5 منٹ بعد وہ باہر تھا۔ اب اس کے کپڑے چینج تھے۔ تم ابھی تک ایسی ہی کھڑی ہو؟ وہ اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے رات کو ان کے درمیان کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ دروازے پر دستک سن کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دادی ماں آئیں۔ اس نے سر جھکا کر ان سے پیار لیا تھا۔ مقدس، کیسی ہو بیٹا؟ مقدس نے شرمندہ ہو کر انہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں ان کا میٹھا لہجہ ہر بار اسے شرمندہ کر دیتا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اسی طرح سر ان کے آگے جھکا دیا جیسے وجاہت نے کیا تھا۔ انہوں نے اسے گلے لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اپنے گھر میں پہلا دن مبارک ہو۔ اب تم دونوں نیچے آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، آمنہ خاتون نے ان دونوں سے کہا۔ آمنہ خاتون کے جاتے ہی وہ ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ دروازے کے پاس کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ اس کے پیچھے چل دی۔ ڈرائنگ روم میں وہ دونوں آگے پیچھے داخل ہوئے تھے۔ وسیع اور اس ڈرائنگ روم میں صرف 2 افراد بیٹھے تھے۔
اس کے اسلام پر بڑا بھرپور جواب آیا تھا۔ وجاہت نے پہلے اس کے لیے کرسی پیچھے کی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ مقدس، یہ وجاہت کے ڈیڈ یعنی تمہارے سسر ہیں، تم انہیں جانتی ہوگی۔ دادی ماں کے تعارف کروانے پر اس نے وجاہت کے سامنے بیٹھے اپنے سسر کو دیکھا۔ ناشتے کے دوران وحید یزدانی وجاہت آپس میں بات کرتے رہے، جبکہ وہ خاموشی سے جوس ختم کرنے میں مصروف تھی۔ اسے ان کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وجاہت، کل ولیمہ ہے اور تقریباً ساری تیاری مکمل ہے۔ کارڈز آ گئے ہیں، تم کچھ کارڈ مقدس کے پیرنٹس کو بھجوا دو تاکہ انہوں نے جن کو انوائٹ کرنا ہے انہیں وہ کر لیں۔ وحید یزدانی کے کہنے پر وجاہت نے سر ہلایا تھا۔ اور مقدس بیٹا، ویسے تمہیں ہر چیز موجود ہے، لیکن اگر کوئی چیز تم نے اپنی پسند سے لینا چاہتی ہو تو شاپنگ کر لینا، اب انہوں نے مقدس سے کہا تھا۔ جی، انہوں نے جوس کا گلاس نیچے رکھ دیا۔ وجاہت کے جاتے ہی وحید یزدانی بھی اٹھ گئے تھے۔ مقدس، تمہاری ماما نے صبح تمہارے لیے کچھ کپڑے بھجوائے ہیں، میں وہ تمہارے روم میں بھجوا دیتی ہوں۔ جی، وہ صرف سر جھکا کر یہی کہہ سکی۔ آمنہ خاتون نے غور سے مقدس کا چہرہ دیکھا، جس نے آج بھی نماز کے اسٹائل میں دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا، کلائیاں بھی خالی تھیں۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی لیکن پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گئی۔ بیٹا تم جاؤ، اپنے کمرے میں آرام کرو۔ ان کے کہتے ہی وہ جلدی سے اٹھی۔ ڈائننگ روم سے نکل کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی جو حالت اس نے رات کو کی تھی، اس کے آثار بہت کم تھے۔ شاید رات کو اس نے صاف کر دیا تھا۔ اس نے ڈریسنگ روم میں آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ اب یہی اس کی جائے پناہ تھی۔ رات کو ٹھیک طرح سے سوئی نہیں تھی تو اب اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ شام کو اس کی آنکھ کھلی تو وہ باہر نکل آئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس نے گردن گھما کر کسی چیز کو تلاش کیا تھا۔ آخر اسے مطلوبہ چیز نظر آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے فون کی طرف بڑھی تھی۔ کچھ دیر بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ماما، وہ بےتابی سے بولی تھی۔ مقدس تم؟ خیریت تھی؟ وہ جتنی بےتابی سے بولی تھی وہاں سے اتنی لاتعلقی کا مظاہرہ ہوا تھا۔ جی، اس کی آواز خود بخود دھیمی پڑ گئی تھی۔ کوئی کام تھا؟ مقدس نے حیرت سے ان کی بات سنی تھی۔ نہیں، بس ایسے ہی۔ ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ کتنی دیر وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر اس نے آنکھوں میں آنسو آئے صاف کر دیے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں بند کر کے کتنی دیر تک وہ یہی سوچتی رہی کہ اب کیا مانگوں۔ جب کچھ نہ سوجا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا۔ اس کے بالکل سامنے بیٹھا وجاہت بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کب اندر آیا تھا۔ تم جانتی ہو مقدس، تم بالکل اپنے نام کی طرح لگتی ہو۔ تمہیں دیکھ کر ہی پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے۔ جب میں امریکہ میں اے لیول کر رہا تھا تب میں وہاں اسلامک سینٹر جایا کرتا تھا۔ وہاں ایک بار میں نے سنا تھا، ایمان کے بعد نیک بخت بیوی سے زیادہ کوئی نعمت نہیں۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو مجھے لگا کہ تم وہی ہو جس کی مجھے تلاش تھی۔ اس نے اب بھی اسے اپنی نظروں کی گرفت میں لے رکھا تھا۔ مقدس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو بہت پیار سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے گرد آگ پھیلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ بس اچانک اس کے منہ سے نکل گیا۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ الحمدللہ، میں مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ حیرت ہے۔ مقدس طنزیہ مسکرائی، پھر اس کی طرف مڑی۔ ابھی جو آپ کہہ رہے تھے، ایسی ہی بیوی آپ کی خواہش تھی۔ کبھی آپ نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ اگر آپ نیک بیوی کی خواہش کرتے ہیں تو کیا اس لڑکی کی ایسی خواہش نہیں ہو سکتی؟ آپ نے اپنی خواہش پوری کر لی، کبھی آپ نے سوچا میری بھی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ آپ جیسے آدمی کے بارے میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں میرے کس گناہ کی سزا کے طور پر آپ مجھے ملے ہیں۔ اس نے نفرت سے وجاہت کے سیاہ پڑتے چہرے کو دیکھا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی اگر میں ایسی ہوں تو جس کی پسلی سے مجھے تخلیق کیا گیا ہے وہ مجھ سے زیادہ اچھا ہوگا، لیکن آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے خود سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اس وقت سے نفرت ہونے لگتی ہے جب میں آپ سے ملی تھی۔ آپ خود کو پاکیزہ بیوی کا حقدار سمجھتے ہیں، جبکہ آپ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے آپ کے افیئرز ہیں۔ آپ کو خود سے نفرت محسوس نہیں ہوتی؟ مقدس نے سوالیہ نظروں سے ساکت کھڑے وجاہت سے پوچھا۔ آپ کو نہیں ہوتی، پر مجھے آپ سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ خودکشی اور قتل دونوں حرام ہیں۔
ورنہ میں ان میں سے ایک کام ضرور کرتی۔ قابل نفرت ہیں آپ۔ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ اپنی دولت اور خوبصورتی سے دوسری لڑکیوں کی طرح مجھے متاثر کر لیں گے؟ ناممکن۔ آپ نے مجھے حاصل کیا ہے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر۔ جیت تو آپ کی تب ہوتی جب آپ مجھے پاتے میری مرضی سے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ میں کبھی آپ سے محبت کروں۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے وجاہت کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں دکھ و حیرت، صدمہ، تکلیف، کئی احساس جمع تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور باہر نکل گئی۔ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، وہ غصے میں نتائج سے بے پرواہ ہو جاتی۔ اب اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا اتنی بے عزتی پر وہ 3 لفظ اس کے منہ پر مار کر اسے نکال سکتا ہے۔ رات کو جب وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو وجاہت وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وجاہت کو تکلیف دے کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ آج کئی دنوں کی بھڑاس اس نے اس شخص پر نکال لی تھی جو اس کا ذمہ دار تھا۔ اسے عجیب سا سکون ملا تھا۔ اس نے مسکرا کر مرجھائے ہوئے پھولوں کو دیکھا تھا۔ سکون تھا، اسی لیے لیٹتے ہی اس کو نیند آنے لگی تھی۔ دھماکے کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ لائٹ آن ہوتے ہی سارا ڈریسنگ روم روشن ہو گیا تھا۔ دروازے میں وجاہت کھڑا تھا، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اسے لگا اس کا سانس ابھی بند ہو جائے گا۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا تھا اور کھینچ کر کمرے میں لے آیا تھا۔ یہ پھول دیکھ رہی ہو؟ یہ میں نے تمہارے لیے سجائے تھے۔ کب سے میں اس وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ تم آؤ، کیا کمی ہے مجھ میں؟ اس نے قریب آ کر پوچھا تھا۔ اس کا لہجہ اور قدم دونوں لڑکھڑا رہے تھے۔ مقدس نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ ایک ناگوار بو اس کی ناک سے ٹکرائی تھی۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر وجاہت کے سرخ چہرے کو دیکھا اور آنکھوں کو بھی دیکھا تھا۔ جو اس جو احساس اسے ہوا تھا، وہ اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے ڈرنک کی ہے؟ اسے اپنی آواز ہی اجنبی لگی تھی۔ ہاں، کیونکہ تم نے جو کہا میں اسے سچ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے زمین پر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ نہ کرو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے لیے یہ بہت ہے۔ لیکن یہ مت کہو کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر مقدس کو دیکھا۔ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا وہ شخص شراب بھی پیتا ہے۔ مقدس نے تکلیف محسوس کی تھی۔ وہ ایک دم اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹی تھی۔ آپ انتہائی برے انسان ہیں، میرے اندازے سے بھی زیادہ۔ مجھے گھن آ رہی ہے آپ سے۔ مقدس نے نفرت سے زمین پر گرے وجاہت کو دیکھا، پھر ایک دم مڑی اور جلدی سے ڈریسنگ روم میں داخل ہو کر دروازہ لاک کر دیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی اور پھر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے خود کو زمین پر لیٹا پایا تھا۔ اس نے بند آنکھوں کو بہت مشکل سے کھولا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا۔ میں زمین پر کیا کر رہا ہوں؟ اس نے سوچا۔ پھر رات کی باتیں آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں آنے لگیں۔ کل مقدس کی باتوں سے وہ بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ پارٹی میں وہ کبھی کبھار وہ ایک آدھی پیک پی لیتا تھا، لیکن کل تو اس نے حد کر دی تھی اور اسے پتہ نہیں اس نے نشے میں کیا کہہ دیا تھا۔ مقدس، اس نے ایک دم سر اٹھا کر اسے ڈھونڈا تھا۔ وہ ایک دم اٹھا، لیکن اس کا سر چکرا گیا۔ وہ سب سے پہلے باتھ روم گیا۔ کافی دیر نہانے کے بعد اسے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک لگی۔ باہر آ گیا۔ اس نے ڈریسنگ روم کا دروازہ بجایا۔ ایک بار، دو بار، بار بار۔ اسے 10 منٹ ہو گئے تھے، لیکن دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اسے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے چابیاں نکالی۔ 3 چابیاں ٹرائی کرنے کے بعد چوتھی چابی سے دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ بالکل سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بےتابی سے اس کی طرف بڑھا۔ مقدس، اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے اسے پکارا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ شاید وہ ساری رات روتی رہی تھی۔ وجاہت نے بہت دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ اس بات کو اتنا سیریس لے گی۔ مقدس، میری طرف دیکھو پلیز۔ پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے۔ میں تمہیں خوشیاں دینا چاہتا ہوں، لیکن تمہارے دکھ کی وجہ میں بن جاتا ہوں۔ میں بالکل ایسا نہیں چاہتا، لیکن پتہ نہیں میں کیسے تمہارے لیے خود کو بدلوں گا۔
پلیز مقدس، کچھ تو بولو، مجھے برا ہی کہہ لو۔ تمہیں میرا ڈرنک کرنا برا لگا؟ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ آئی سویئر، پلیز کچھ تو بولو۔ اب مقدس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ایک پل کے لیے بھی نہیں۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز پرسکون تھی۔ وجاہت نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ سوری، تم کچھ اور مانگتی تو میں ضرور دیتا، لیکن یہ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اب وجاہت کی آواز میں سختی نمایاں تھی۔ کیوں؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ جب میں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو کوئی زبردستی ہے؟ وہ چیخ اٹھی تھی۔ وجاہت کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف مڑا تھا تو وہ دوڑ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا، میں مزید اس جہنم میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وجاہت نے ایک نظر مقدس کو دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ دل تو چاہتا ہے تمہیں اس بدتمیزی کا مزہ چکھا دو، لیکن میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، اور تم بھی مجھے اس کے لیے مجبور مت کرو، اس نے کہا اور بازو سے پکڑ کر اسے سائڈ ٹیبل پر کر دیا اور باہر نکل گیا۔ مقدس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ شخص کا گلا دبا دے۔ ناشتہ کرنے کے بعد آمنہ خاتون اسے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ اس سے وجاہت کے بچپن کی باتیں کرنے لگی جہاں وہ بہت بے دھیانی سے سن رہی تھی۔ وہ صرف اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب وہ اپنے گھر کی ہوگی، اپنے ماما پاپا کے پاس۔ اب تو وہ کسی صورت بھی شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس میں اتنی بری عادتیں تھیں۔ رات کو وجاہت کو اس حالت میں یاد کر کے اس نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی، حالانکہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یقین بھی تھا وہ چھوڑ دے گا، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ مقدس، وہ چونکی، بیٹا میں کل بھی تم سے کہنا چاہتی تھی لیکن نہیں کہا۔ بیٹا تم جو اتنی بڑی چادر ہر وقت گھر میں لے رکھتی ہو، باہر جاؤ تو ضرور لو، تمہیں کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن بیٹا گھر میں تو کوئی ایسا نہیں جس سے تم پردہ کرو۔ میں وجاہت اور تمہارے سسر ہیں۔ تمہارے آنے سے پہلے وجاہت نے گھر میں جتنے بھی آدمی ملازم تھے، خانسامہ، دو اور آدمی تھے، سب کو فارغ کر دیا تاکہ تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اب گھر میں صرف دو عورتیں ہیں اور باہر مالی، گن مین اور بشیر ہے جو دوسرے کام کرتا ہے۔ بیٹا تم اندر رہو تو نارمل حلیے میں رہو، اب یہی تمہارا گھر ہے، یہاں تمہیں ہر طرح کی آزادی ہے اور اس آزادی سے تم پھر سکتی ہو۔ ان کی بات سن کر وہ دل میں ہنسی تھی۔ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ ایک بات اور، آمنہ خاتون کی گفتگو کے دوران مقدس نے پہلی بار نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بیٹا اب تم شادی شدہ ہو، پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب اپنے شوہر کے لیے تھوڑا سنگھار کرنا تمہارا فرض ہے۔ ابھی بھی تم ان کپڑوں میں نیچے آ گئی ہو جن میں شاید تم سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے شکن آلود کپڑے دیکھ کر کہا تو ایک پل کے لیے وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ آج تمہاری شادی کو دوسرا دن ہے، میک اپ تو دور کی بات ہے، زیور کے ناک پر ایک انگوٹھی نہیں پہنی، اور اب جب میں تمہیں دیکھوں تو زیور میں دیکھوں۔ وجاہت نے منہ دکھائی پر تمہیں کنگن دیے تھے؟ انہوں نے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ جی۔ تو وہ پہنو، اور جو رنگ میں نے پہنائی تھی وہ بھی پہنا کرو۔ میری بات کا برا تو نہیں مانا تم نے؟ اسے خاموش دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں ان کے اتنے پیار بھرے انداز پر وہ ہمیشہ بے بس ہو جاتی تھی۔ نہیں دادی اماں، وہ مسکرائی۔ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر وجاہت کی کزن وجیہا کے ساتھ سیدھی ہوٹل پہنچی جہاں اس کا پہلا سامنا وجاہت سے ہوا تھا۔ اس کی پرشوق نظروں کو خود پر محسوس کر کے اس کا منہ کڑوا ہو گیا تھا، لیکن صرف آج اسے برداشت کرنا ہے، اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ وجاہت کی ہمراہی میں اس نے اندر قدم رکھا تھا، ہر کسی نے ان کو سراہا تھا، لوگ ان کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی تشبیہ دے رہے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ اچھی لگ رہی ہے، پہلے دن کی طرح، آج بھی گولڈن لہنگے اور ڈھیر سارے زیورات میں۔ جب اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی تھی۔ ہر زبان سے اس نے اپنے لیے تعریف سنی تھی، لیکن اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ماما پاپا اور خیان کو دیکھ کر وہ پہلی بار مسکرائی تھی، تبھی کئی فلیش چمکے۔ اس کے برعکس ماما پاپا کا رویہ کافی روکھا تھا۔ ندا اور ملائکہ کے آنے پر اس کا موڈ کچھ بہتر ہوا تھا۔ ندا کی بات پر وجاہت نے کہکا لگایا تھا تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ رسم کے مطابق آج اسے ماما پاپا کے ساتھ جانا تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچنے پر دادی ماں بھی آ گئی تھی۔ اچھا بیٹا، اب ہم کل تمہیں لینے آئیں گے۔ دادی ماں میں کچھ دن رہوں گی۔
اس کی بات پر آمنہ خاتون نے وجاہت کو دیکھا جو الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ جب وہ بولی تو ان کی آواز کافی بجھی ہوئی تھی۔ وہ وجاہت کو دیکھے بغیر اور دادی ماں سے ملے بغیر کار میں بیٹھ گئی تھی۔ سارا راستہ اس نے سرشاری کی کیفیت میں گزارا تھا۔ گھر آ کر پاپا اسے دیکھے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ میک اپ اور زیورات سے نجات حاصل کرنے کے بعد اس نے سکون محسوس کیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب ماما اس کے کمرے میں نہیں آئی تو وہ سونے لیٹ گئی۔ کافی دنوں بعد وہ پرسکون نیند سوئی تھی۔ اگلے دن ندا چلی آئی، لیکن عائشہ ایک بار بھی نہیں آئی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، ندا نے ایک نظر اس کے کان میں چمکتے ڈائمنڈ ٹاپس کو دیکھ کر کہا تھا۔ اچھا؟ وہ مسکرا دی۔ کیا تم خوش ہو؟ ندا نے سوال کیا۔ ندا، میں خوش نہیں ہوں۔ میں تو صرف اپنے گھر آنے پر خوش ہوں، ورنہ وہ شخص تکلیف کے علاوہ کسی کو اور کیا دے سکتا ہے؟ ندا اب حیران ہوئی تھی۔ تو کیا وہ میرا مطلب ہے انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے؟ ندا نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی بات کا مطلب مقدس سمجھ کر نظریں چرا گئی۔ نہیں، لیکن میں سوچا ہے اب میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ ندا نے گھبرا کر اس کی شکل دیکھی تھی۔ مقدس چاہ کر بھی ندا کو کچھ نہیں بتا سکی۔ وجہ تو بہت سی ہیں، لیکن بس میں وہاں اور نہیں رہ سکتی۔ مقدس کے فیصلہ کن انداز پر ندا نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ مقدس، بعض اوقات تمہیں سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس بات پر وہ صرف مسکرائی تھی۔ مقدس اب تک کیوں نہیں گئی؟ افتخار رضا کی آواز پر دستک کے لیے اٹھا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ اب آئی ہے تو کچھ دن رہے گی، صالحہ بیگم نے کہا تھا۔ ان لوگوں کا کوئی فون آیا؟ نہیں۔ اب صالحہ بیگم کی آواز ہلکی تھی۔ کیوں؟ اس امیر زادے کے سر سے محبت کا بھوت اتر گیا ہے یا تمہاری بیٹی کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے؟ افتخار رضا کی طنزیہ آواز پر باہر کھڑی مقدس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ 2 دن ہو گئے تھے۔ اسے کہو اب جائے اپنے گھر۔ یہاں کیا رکھا ہے؟ تم دیکھنا وہ کتنی جلدی اسے نکالتا ہے۔ ابھی سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ افتخار، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ ہماری بیٹی ہے اور یہ اس کا بھی گھر ہے۔ کچھ دن رہ لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ اور آپ بھی فضول وہم نہ پالیں۔ میں کیوں وہم پالنے لگا؟ بس تم اس سے کہو آج چلی جائے، مجھے کل یہاں نظر نہ آئے۔ اس لڑکے سے کہو اسے لے جائے جس کے لیے اس نے ہمیں بے عزت کروا دیا۔ مزید باتیں سننے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ وہ انہی قدموں سے لوٹ آئی تو وہ آج انہیں سب بتانے آئی تھی، لیکن پاپا کا دل اس قدر سخت ہو گیا تھا وہ اسے معاف کرنے کو تیار ہی نہ تھے۔ تو کیا یہ میرا گھر نہیں جہاں میں پورے مان سے آئی تھی؟ شادی کرتے ہی میرا حق ختم ہو گیا؟ تو کیا اب وہ میرا گھر ہے جسے میں اپنا سمجھتی ہی نہیں؟ وہ تو سب کچھ ختم کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کمرے میں چکر لگانے لگی۔ اور وہ شخص جو میرے پیچھے پاگل ہو رہا ہے، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے وجاہت پر غصہ آیا۔ اب میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ فون کر کے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی مجھے لے جائیں۔ کس حق سے کہتی؟ اگر وہ نہ آیا تو گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے چور نظروں سے افتخار رضا کو دیکھا جو اس سے لا تعلق ہو کر پوری سنجیدگی سے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ کھانا بھی ٹھیک طرح سے نہیں کھا رہی تھی۔ فون کی بیل پر صالحہ بیگم نے فون اٹھایا تھا۔ مقدس، تمہارا فون ہے۔ وہ حیرانی سے اٹھی تھی۔ دوسری طرف سے دادی ماں کی آواز سن کر اسے لگا تھا وہ پھر جی اٹھی ہے۔ جیتی رہو۔ اس کے سلام کے جواب میں انہوں نے کہا تھا، بیٹا کیا پروگرام ہے تمہارا؟ اب تمہیں لینے آ جائیں؟ 2 دن سے اس لڑکے نے میرا سر کھا رکھا ہے۔ فون کریں، میں نے کہا خود کر لو، اب بھی میرے پاس بیٹھا ہے، لو بات کر لو۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وجاہت کے پوچھنے پر اس کا دل چاہا کھری کھری سنا دے، لیکن خاموش رہی۔ میں اور دادی اماں تمہیں بہت مس کر رہے ہیں۔ سیدھی طرح کہے تیرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے دادی ماں کی آواز سنی۔ وہ بہت ہنسا۔ میں تمہیں لینے آ جاؤں؟ وجاہت نے پوچھا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے افتخار رضا کو دیکھا جن کی نظریں کھانے پر تھیں، لیکن دھیان اس کی طرف تھا۔ پھر صالحہ بیگم کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جی، اس نے اتنا کہہ کر فون رکھ دیا۔ ماما، وجاہت آ رہے ہیں، میں جا رہی ہوں۔ اس نے مخاطب ماں کو کیا تھا، لیکن دیکھا باپ کو تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے سامان بیگ میں رکھا اور وجاہت کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مقدس،
اسے اپنے پیچھے صالحہ بیگم کی آواز سنائی دی تو فوراً مڑی۔ بیٹا کچھ دن اور رہ جاتی، انہوں نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا تھا۔ ماما میں تو رہنا چاہتی تھی لیکن دادی ماں اداس ہو گئی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ مقدس وہ وجاہت تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ مقدس نے ان کی طرف دیکھا جو بڑے غور سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازے کے قریب اس نے سایہ دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ سایہ کس کا ہو سکتا ہے۔ جی ماما، وجاہت بہت اچھے ہیں، بلکہ وہاں سب بہت اچھے ہیں، اس نے لہجے میں بشاشت پیدا کر کے کہا تھا۔ تب وہ سایہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اپنا بھرم رکھنا پڑتا ہے بعض دفعہ، اس نے آنکھیں جھکا کر سوچا۔ پاپا میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، آپ مجھے نہیں رکھنا چاہتے تو نہ سے ہی، میں بھی اب آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی، صالحہ بیگم نے اسے پکارا تھا۔ بیٹیاں اپنے گھروں میں بستی اچھی لگتی ہیں، جب آپ کے نام کے ساتھ شوہر کا نام جڑ جاتا ہے تو وہی آپ کی پہچان اور حوالہ بن جاتا ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی، مقدس نے مسکرا کر کہا۔ بجو وجاہت بھائی آئے ہیں۔ کہاں ہیں؟ صالحہ بیگم جلدی سے مڑی تھی۔ باہر کھڑے ہیں۔ بے وقوف، اسے اندر بلانا تھا، وہ پاپا نے منع کیا ہے۔ حیان کی بات پر صالحہ وہیں رک گئی تھی، جبکہ مقدس بیگ اٹھا کر تیزی سے باہر نکلی، کسی سے ملے بغیر۔ باہر آ کر وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ موڑ کاٹ کر اس نے مقدس کا چہرہ دیکھا تھا۔ لگتا ہے میرے بغیر کافی اداس رہی ہو، اس لیے چہرہ اترا ہوا لگ رہا ہے۔ وجاہت کے کہنے پر اس نے اس کی طرف غور سے دیکھا جہاں مسکراہٹ تھی۔ اتنی بےعزتی پر بھی اس کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں تھی۔ اگر پاپا کی بات کا اس نے برا بھی مانا تھا تو اس نے ظاہر نہیں کیا تھا، وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہوئی۔ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ اس نے خود پر اس کی نظریں محسوس کر کے کہا تھا۔ اس نے منہ دوبارہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ اسے خاموش دیکھ کر اس نے کہا تھا، لیکن وہ باہر دیکھتی رہی۔ میں نے یہ 2 دن کیسے گزارے ہیں یہ پوچھو نا، اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا تھا۔ ساری رات تم کو یاد کرتا رہا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا میرا کیا حال رہا ہے۔ میری شکل دیکھو کیسی ہو گئی ہے۔ داتی ماں بھی کہہ رہی تھی میرے بچے اتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ اس کی آواز میں شامل ہنسی اور شرارت کو وہ صاف محسوس کر سکتی تھی، لیکن وہ اب بھی چپ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سب سے پہلے دادی ماں سے ملی، ان کے پاس کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا۔ بیڈ کے اوپر دیوار پر اس کی انلارج تصویر لگی ہوئی تھی جو شادی والے دن کی تھی، جس میں اس کی آنکھیں کچھ جھکی اور کچھ اٹھی ہوئی تھی۔ تصویر اتنی خوبصورت آئی تھی وہ حیران رہ گئی تھی۔ ایک اور انلارج تصویر بیڈ کے بالکل سامنے تھی جہاں وہ مسکرا رہی تھی جبکہ وجاہت ہنس رہا تھا۔ تصویر اتنی بھرپور اور خوبصورت تھی وہ کتنی دیر تک دیکھتی رہی تھی۔ یہ تصویر ولیمے کی تھی جب ندا کی بات پر وہ مسکرائی تھی اور وجاہت ہنسا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں جا بجا اس کی تصویریں لگی تھیں۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ان دونوں کی اکٹھی تصویر تھی۔ کیسی لگی؟ ابھی وہ جائزہ لینے میں مصروف تھی جب اس نے پیچھے سے وجاہت کی آواز سنی۔ وہ مڑے بغیر ڈریسنگ روم میں داخل ہو گئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہاں وجاہت اور اپنی تصویر دیکھ کر اس نے عجیب سا محسوس کیا تھا، لیکن وہ اس احساس کو کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو کمرہ خالی تھا، وہاں وجاہت نہیں تھا۔ شاور لینے کے بعد اس نے دراز سے کنگن نکال کر پہنے اور وہ ڈائمنڈ رنگ جو دادی نے ماں نے اسے دی تھی پہن لی۔ ہلکی سی لپسٹک بھی لگائی اور دوپٹے کو اچھی طرح اوڑھ لیا۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ جب آپ کے اپنے آپ کو تنہا چھوڑ دیں اور اپنے بھی وہ جن کے لیے آپ نے خود کو قربان کر دیا ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اسی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی۔ اب یہاں رہنے کے لیے اسے دادی ماں کی خواہش کا احترام کرنا تھا، لیکن اس شخص کے لیے اب بھی اس کے دل میں نفرت تھی۔ ناشتے کی میز پر دادی ماں نے مسکرا کر اس کی تیاری کو دیکھا تھا۔ وجاہت موجود نہیں تھا۔ وحید یزدانی کے پوچھنے پر گھبرا گئی تھی۔ وجاہت کا فون آ گیا تھا، اس لیے وہ جلدی آفس چلا گیا ہے، رات کو بھی دیر سے آئے گا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی آمنہ خاتون نے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے اماں، میں بھی چلتا ہوں۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو کر دادی ماں کے پاس آ گئی۔ وہ اس سے وجاہت کی باتیں کرنے لگی۔
جنہیں وہ پہلے کے برعکس اب دھیان سے سن رہی تھی۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد وہ دادی اماں کو سر درد کا کہہ کر اوپر اپنے روم میں آ گئی۔ کچھ دیر تو وہ ایسے ہی کمرے کا جائزہ لیتی رہی۔ اچانک اس کی نظر وجاہت اور اپنی تصویر پر پڑی تو اس نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدل لیا اور بک ریک میں سے ایک کتاب نکال کر پڑھنے لگی۔ شام کو اس نے شاور لے کر ڈارک پرپل سوٹ پہنا۔ سوٹ بہت خوبصورت تھا۔ شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اس نے بال سلجھاتے ہوئے اپنے سراپے کا جائزہ لیا۔ بال گیلے ہونے کی وجہ سے اس نے کھلے چھوڑ دیے تھے اور ٹی وی لگا کر وہ اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا جو 5 بجا رہی تھی۔ وہ ریلیکس ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی کیونکہ دادی ماں کے مطابق آج وجاہت کو لیٹ آنا تھا۔ جب وہ دروازہ کھول کر اندر آیا، کمرے میں ٹی وی کی روشنی پھیلی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ مڑتے ہی وہ ساکت ہو گیا۔ مقدس بیڈ پر ترچھی لیٹی تھی۔ کچھ بالوں نے اس کے چہرے کو ڈھک رکھا تھا جبکہ کچھ پیچھے بکھرے تھے۔ اس نے حیرانی سے سر سے پیر تک مقدس کو دیکھا جس کے بال اس کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھا اور ہاتھ سے اس کے بالوں کو چھوا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، پھر اس نے دھیرے سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹایا۔ اس کے بال ہٹانے کے بعد وہ تھوڑا سا کسمسائی۔ ڈارک پرپل کلر میں اس کا گورا رنگ دمک رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اس کے ہاتھ کو چھوا تھا۔ عجیب سے احساس پر مقدس نے آنکھیں کھولی تو اس نے وجاہت کو خود پر جھکا پایا جو والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی۔ آپ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ غصے سے اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ ہمت؟ ہمت کی کیا بات کرتی ہو جان؟ میری تمہیں دیکھنا ہمت کا کام نہیں بلکہ تمہیں دیکھ کر خود پر قابو رکھنا ہمت کا کام ہے، اور میری ہمت کو تم داد دو۔ اس نے ابھی مقدس کو اپنی نظروں کی گرفت میں لے رکھا تھا۔ تمہارے بال اتنے خوبصورت ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے کہنے پر مقدس نے جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا لیکن وہ پھر پھسل کر اتر گیا تھا۔ وجاہت نے دلچسپی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ وجاہت اس کے قریب آ گیا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ آپ انتہائی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اسے کیا کہے۔ وہ ہنس پڑا۔ دادی ماں کہہ رہی تھی تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے، کہو تو دبا دوں؟ اس نے شرارت سے اس کے بالوں کو چھوا تھا۔ سر نہیں، میرا گلا دبا دیں۔ اس نے پیچھے ہٹ کر غصے سے وجاہت کو دیکھا۔ اب وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ تمہیں یہ کس نے بتایا ہے کہ تم غصے میں بہت خوبصورت لگتی ہو؟ وجاہت نے بہت پیار سے اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ آپ بالکل پاگل ہیں، مقدس نے بے بسی سے کہا تھا۔ پاگل بھی تمہارے لیے ہوں، بڑا بے ساختہ جواب آیا تھا۔ آپ کس قسم کے انسان ہیں؟ آپ پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا؟ وہ کہتی ہوئی غصے سے باہر نکل گئی۔ کاش تو بھی ہو سراپا جستجو میرے لیے، تو پھرے دیوانگی میں 4 سو میرے لیے۔ میں سمندر کی طرح خاموش بیٹھوں منتظر، تو چلے کوہسار سے مثل آب جو میرے لیے۔ وجاہت کی آواز پر کتاب ڈھونڈتے اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے تھم سے گئے تھے۔ دل کی دھڑکن نے اپنی چال بدل لی تھی لیکن اگلے ہی پل اس نے سر جھٹک کر اپنی تلاش شروع کر دی تھی۔ اس نے غصے سے کتابوں کو پیچھے کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ ہر ممکن طریقے سے اس کے سامنے آنے سے گریز کر رہی تھی۔ 4 دن سے وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی رہی۔ صبح وہ کتاب پڑھتے ہوئے یہیں چھوڑ گئی تھی اور اب وہ کتاب غائب ہو گئی تھی۔ اس پر اپنے وجود کے آر پار ہوتی وجاہت کی نظریں اسے ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ بیڈ پر نیم دراز وجاہت نے بہت غور سے اسے دیکھا اور اس کی جھنجھلاہٹ پر مسکرا دیا تھا۔ میری مدد کی ضرورت ہو تو میں آؤں؟ وجاہت کی بات پر مقدس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہیں تم اسے ڈھونڈ تو نہیں رہی؟ وجاہت کی بات پر مقدس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی مطلوبہ کتاب اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ مجھے دے دیں۔ اس نے تھوڑا قریب جا کر کتاب مانگی۔ لے لو۔ مقدس نے آگے بڑھ کر کتاب پکڑنی چاہی لیکن اگلے ہی پل اس کا بازو وجاہت کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے جھٹکے سے مقدس کو خود پر گرا لیا تھا۔ گرتے ہی اس کی چوٹی لہرا کر آگے آ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے غصے سے وجاہت کو دیکھا تھا۔ 4 دن سے تم مجھ سے چھپتی پھر رہی ہو اور بدتمیزی میں کر رہا ہوں؟ مقدس ایک دم اٹھی۔ کہیں تمہیں مجھ سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ وجاہت نے شرارت سے کہا تو اس نے غصے سے وجاہت کو دیکھا۔ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں آپ۔ ابھی وہ کوئی سخت بات بولنے والی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔
مقدس نے مڑ کر دروازہ کھولا تو سامنے وحید یزدانی تھے۔ سوری، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نہیں ڈیڈ، آپ پلیز اندر آئیں، مقدس نے گھبرا کر انہیں کہا۔ وجاہت بیٹا، کل صبح تم اسلام آباد چلے جانا، وہاں زمین کا کچھ مسئلہ ہے اور کچھ فائلز پر تمہارے سائن بھی ضروری ہیں، اس لیے کل ضرور جانا۔ وحید یزدانی نے اسے تاکید کی۔ جی ڈیڈ، میں چلا جاؤں گا۔ اوکے، کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی مقدس نے غصے سے وجاہت کو گھورا جو مسکرا رہا تھا، وہ تیزی سے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ صبح جب مقدس کمرے میں آئی تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی، جبکہ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہیلو! دوسری طرف کی بات سن کر اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کب؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ساتھ ہی اس نے فون رکھ دیا۔ وجاہت جب شاور لے کر باہر نکلا تو مقدس رو رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اس کے قریب آیا۔ مقدس، کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے اسے دیکھا لیکن وہ اور زور زور سے رونے لگی۔ مقدس، کچھ تو بتاؤ۔ اس نے زبردستی اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ پاپا، اس نے صرف اتنا بولا اور دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ وجاہت نے ایک سیکنڈ اس کے جھکے سر کو دیکھا اور پھر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ السلام علیکم آنٹی، میں وجاہت بول رہا ہوں۔ کیا بات ہوئی ہے؟ خیریت ہے؟ اس نے ایک بار پھر اپنے قریب بیٹھی مقدس کو دیکھا تھا جو مسلسل رو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے سنتا رہا۔ ٹھیک ہے آنٹی، آپ پریشان مت ہوں، میں آ رہا ہوں۔ فون بند کرتے ہی اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے نکلا تو مقدس اس طرح بیٹھی تھی۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے رکا لیکن پھر جلدی سے باہر نکل گیا۔ بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، دادی ماں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ صبح سے اب شام ہونے والی تھی۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ مقدس، تمہارا فون ہے۔ دادی ماں کے کہنے پر وہ فون تک آئی تھی۔ پاپا، وہ بے ساختہ چیخی تھی، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بھی آتی ہوں۔ جب وہ فون رکھ کر مڑی تو خوشی سے اس کے ایک ایک انداز سے جھلک رہی تھی۔ دادی ماں، پاپا نے مجھے بلایا ہے، میں ابھی جاؤں گی۔ ہاں بیٹا جاؤ، میں ڈرائیور سے کہتی ہوں۔ تبھی وحید یزدانی غصے سے اندر داخل ہوئے۔ آمنہ خاتون نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ اماں، آپ نے وجاہت کا دماغ خراب کر رکھا ہے، ہر جگہ اپنی من مانی۔ اتنی ضروری میٹنگ تھی، میں نے رات کو اس کو بتایا تھا، اب شام ہونے کو ہے، وہ اسلام آباد پہنچا ہی نہیں۔ سیل فون بھی آف ہے اس کا۔ آپ بتائیں میں کیا کروں اس کا؟ وحید، دماغ خراب ہے تمہارا، بچہ صبح سے کہاں ہے تمہیں اس کی پرواہ نہیں، تمہیں میٹنگ کی پڑی ہے۔ انہوں نے غصے سے وحید یزدانی کو ڈانٹا۔ وہ غصے سے باہر نکل گئے۔ امنہ خاتون ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ بڑی بی بی، وہ وجاہت صاحب بی بی کو لا رہے ہیں۔ مقدس نے چونک کر شافیہ کو دیکھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، آ گیا، جاؤ بیٹا دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ مقدس دوپٹہ اچھی طرح سر پر جما کر باہر آ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ تم حلیہ ٹھیک کر لو، ہمیں تمہارے پاپا کی طرف جانا ہے۔ اس نے ایک نظر مقدس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ مقدس جلدی سے مڑ گئی، منہ دھو کر اسکارف اچھی طرح لے کر نیچے بھاگی۔ اس کے بیٹھتے ہی وجاہت نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سارا راستہ ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ گھر آتے ہی وہ جلدی سے اتری۔ اندر کافی رش تھا۔ اسے دیکھ کر افتخار رضا بے ساختہ اٹھے تھے اور اسے گلے سے لگا لیا۔ ان کے گلے لگتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے اس احساس کے لیے وہ کتنی روئی تھی۔ انہوں نے اس کا چہرہ صاف کر کے اس کا ماتھا چوما، پھر انہوں نے پاس کھڑے وجاہت کو گلے لگا کر اس کا بھی ماتھا چوما۔ مقدس نے حیرانی سے محبت کے اس کے مظاہرے کو دیکھا۔ مجھے کل تک لگتا تھا مقدس نے غلط فیصلہ کیا ہے، حالانکہ میں جانتا تھا میری بیٹی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی میں تم سے ناراض ہو گیا تھا کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ڈر گیا تھا، لیکن آج وجاہت نے تمام باتیں بتا دی۔ اس نے اپنی غلطیاں اور تمہاری قربانی سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ خود بھی بہت شرمندہ ہے۔ اسے اپنے فعل پر کئی بار وہ مجھ سے اس سلسلے میں معافی مانگ چکا ہے، مگر میں اسے غلط انسان سمجھتا تھا۔ آج اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ برا انسان نہیں، بس کچھ واقعات اس کے ساتھ اس طرح منسوب ہو گئے ہیں کہ اس کا کردار مشکوک ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی انسان اچھا بننا چاہے تو یہ اس کی بہت بڑی برائی ہے۔ آج میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں مجھے تمہاری پسند پر فخر ہے۔ افتخار رضا نے مقدس کو دیکھ کر کہا تو وہ حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر اس نے سامنے کھڑے وجاہت کو دیکھا جو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا تھا۔ بہت کچھ تھا اس کی مسکراہٹ میں۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ صالحہ بیگم کو ڈھونڈتی ہوئی وہ کچن میں آئی
تو اس کا سامنا عائشہ سے ہوا۔ مقدس بے ساختہ اس کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہو عائشہ؟ مقدس نے پیار سے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ مجھ سے ناراض ہو؟ مقدس نے چپ دیکھ کر پوچھا۔ نہیں تو۔ عائشہ کچھ شرمندہ لگ رہی تھی۔ مقدس نے اس کی شرمندگی محسوس کی تو بولی، عائشہ ہم اب بھی دوست ہیں، پرانی باتیں بھول جاؤ۔ عائشہ نے غور سے اس کے بدلے روپ کو دیکھا تھا۔ بہت بدل گئی ہو۔ عائشہ نے سر سے پیر تک غور سے اسے دیکھا۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسی۔ ندا پیچھے سے آ کر مقدس کے گلے لگی۔ او ہو، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ ملائکہ کی آواز پر وہ ہنستی ہوئی اس کی طرف پلٹی، اس کے گلے لگ گئی۔ تم تینوں کبھی نہیں سدھر سکتی، مقدس نے ان تینوں کو دیکھ کر کہا۔ ارے مقدس! صالحہ بیگم اسے دیکھ کر بڑی خوشی سے آگے بڑھی تھی اور اس کا چہرہ چوم کر بولی، کب آئی ہو؟ ابھی آئی ہوں۔ وہ مقدس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ لے آئی تھی۔ کمرے میں انہوں نے مقدس کو اپنے سامنے بٹھا لیا تھا۔ تمہارے پاپا پچھلے دنوں تمہارے پاپا پر پچھلے دنوں کسی نے جھوٹا کیس کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ اپنے طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن حالات زیادہ خراب ہو گئے۔ پچھلے ایک ہفتے سے ہم اسی عذاب میں زندگی گزار رہے تھے۔ اوپر سے ان لوگوں نے جو کیس کیا تھا اس کا لاکھوں کا جرمانہ، حتیٰ کہ کل پولیس آ گئی تھی۔ مقدس حیران پریشان ان کی صورت دیکھ رہی تھی۔ صبح جب میں نے تمہیں فون کیا تھا تو پھر وجاہت کا فون آیا تھا، تو میں نے پریشانی میں اسے سب بات بتا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہاں تھا۔ اس نے صرف چند گھنٹوں میں کورٹ اور پولیس کا مسئلہ حل کر دیا، بلکہ جھوٹا کیس کرنے والوں کو بھی معافی مانگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بیچارہ صبح سے یہاں سے وہاں پھر رہا ہے۔ سچ، اس نے صحیح معنوں میں اپنے ہونے کا فرض ادا کیا، ورنہ وہ لوگ جنہیں ہم اپنا سمجھتے تھے انہوں نے بھی منہ موڑ لیا تھا۔ ہمارے پاس آنے سے ان کی ریپوٹیشن کو فرق پڑنے لگا تھا۔ احسان صاحب، عاطف، علی، ان سے کم ہم نے یہ امید نہیں کی تھی۔ ندر اور ملائکہ کے پیرنٹس روز ہماری خبر گیری کرنے آتے تھے، لیکن آج وجاہت کے آنے سے، ان کے اپنے کانٹیکٹ استعمال کرنے سے، یہ لوگ پھر ہمارے رشتہ دار بن گئے ہیں۔ ان کا ان کا اشارہ عائشہ کی فیملی کے موجود ہونے پر تھا۔ پھر وجاہت نے تمہارے پاپا پر ساری باتیں یاد کر دی۔ افتخار تو تب سے شرمندہ ہے اور تبھی سے تمہیں یاد کر رہے تھے۔ ان کی باتوں پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مقدس پلیز، بیٹا رو نہیں، میں جانتی ہوں ہماری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہے، لیکن بیٹا تمہارے پاپا بھی تو درست تھے نا، اور ڈرتے تھے کہ وجاہت نہ جانے کیسا ہو، ایک امیر زادہ جس کی ریپوٹیشن ٹھیک نہ ہو اس کو داماد بنانا۔ مگر وجاہت نے ثابت کر دیا کہ وہ فطرت کا برا نہیں، بس ایک رہبر کی ضرورت ہے، اسے تم سنوار سکتی ہو۔ بیٹا پلیز اپنے بابا کو معاف کر دینا۔ ماما پلیز ایسے مت کہیں، مقدس نے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ اچھا اب باہر چلو، میں آ رہی ہوں، انہوں نے اس کا گال تھپک کر کہا تو وہ باہر نکل آئی۔ تبھی اس کی نظر پاپا کے ساتھ کھڑے وجاہت پر پڑی، جو پاپا سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس کے ساتھ علی اور عاطف بھائی بھی تھے۔ اس نے پہلی بار غور سے اس شخص کو دیکھا تھا تو اسے بہت پہلے ملائکہ کی کہی ہوئی بات یاد آئی تھی۔ کسی نے بہت سوچ سمجھ کر وجاہت نام رکھا تھا، جو مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے شاندار سراپے کی وجہ سے سب سے نمایاں نظر آ رہا تھا۔ کل اس شخص کی وجہ سے وہ اپنوں کی نظروں میں گر گئی تھی، لیکن جو آج محبت اور عزت اسے مل رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے تھی۔ اس کی نظروں کو شاید وجاہت نے محسوس کر لیا تھا۔ اس نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ نظر ملتے ہی وجاہت نے مسکرا کر اسے دیکھا تو اس نے گھبرا کر پاس کھڑی ندا اور عائشہ کو دیکھا، جو اپنی باتوں میں مصروف تھیں۔ موبائل کی بیپ پر وجاہت نے اسکرین کی طرف دیکھا تھا جہاں گھر کا نمبر تھا۔ بات کر کے اس نے موبائل آف کر دیا تھا۔ اچھا انکل، اب ہم اجازت دیں، کل پھر چکر لگائیں گے۔ مقدس چلو۔ ساتھ ہی اس نے مقدس کو آواز دے دی۔ وہ سب ایک ساتھ باہر آئے تھے۔ بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ، افتخار رضا نے وجاہت کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ انکل پلیز، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ وجاہت کے پوچھنے پر انہوں نے گردن ہلا کر ہاں کی تھی۔ لیکن بیٹا، میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں، بس اس بات کو ختم کریں۔ آپ بھی اپنی جگہ درست ہیں، نالائکی تو میری تھی کہ غلط طریقے سے درست کام کر رہا تھا، اس نے گردن جھکا کر کہا۔ افتخار رضا نے مسکرا کر اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ ان سے مل کر وجاہت مقدس کی طرف بڑھا تھا۔ چلیں، اس نے بڑے استحقاق سے کہا تھا۔ کتنی رشک بھری نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں، عجیب سی سرشاری تھی جو وہ اپنے اندر اترتی محسوس کر رہی تھی۔ تب سے مل کر وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ سارا راستہ وہ خود بخود مسکراتی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مسکرا رہی ہے، اس لیے
اس نے چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا۔ وجاہت نے ایک دو بار اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر ڈرائیو کرنے لگا۔ گھر پہنچ کر وہ دادی ماں کو پاپا کے بارے میں بتانے لگی، جبکہ وجاہت بہت غور سے اس کی خوشی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی، لیکن وجاہت بھی اٹھا۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر اس نے وحید یزدانی کی آواز سنی تھی۔ وجاہت ٹھہرو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مقدس بھی رک گئی تھی۔ جی ڈیڈ، میں نے تمہیں رات کو کہا تھا نا، صبح اسلام آباد جانا تمہارا کتنا ضروری ہے۔ تمہیں اندازہ ہے کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ تم صبح سے کہاں تھے؟ وحید یزدانی نے غصے سے وجاہت کی طرف دیکھا تھا۔ سیڑھیوں پر کھڑی مقدس پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ابھی کوئی اور مصیبت باقی ہے؟ میں ضروری کام سے گیا تھا۔ تمہارے لیے بزنس میں نقصان کی کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ اب وہ چیخ کر بولے تھے۔ رکھتا ہے، وجاہت نے انہیں دیکھ کر کہا۔ پھر تم کیوں بھول گئے؟ وجاہت نے سپاٹ نظروں سے باپ کو دیکھا تھا۔ وہ کام زیادہ ضروری تھا، اور منصور کے ذریعے پیپرز میں نے بھجوا دیے تھے، اور زمین کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کی آواز میں غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی جگہ کھڑی مقدس بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ کیا کوئی اتنی محبت کر سکتا ہے؟ وجاہت بیٹا، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ اب ان کی آواز دھیمی پڑ گئی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو بزنس سے پیار ہے یا میری خوشی سے؟ ظاہر سی بات ہے، مجھے تم سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں۔ ٹھیک اسی طرح ڈیڈ، مقدس سے زیادہ مجھے کوئی چیز پیاری نہیں۔ مقدس کے سامنے سارا منظر دھندلا گیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ کیا میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ ایسا شخص جو مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، میں نے اسے کیا دیا؟ اس نے اسکارف اتار دیا تھا۔ تبھی دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ مقدس نے آنسوؤں کو صاف کیا اور باہر آ گئی۔ وجاہت نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، لیکن بولا نہیں۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی کھڑی ہاتھ کی انگلیوں کو مڑوڑتی رہی۔ کچھ کہنا ہے؟ اس نے مقدس کے قریب آ کر کہا تھا۔ وہ میں تھینکس کہنا چاہتی تھی۔ تھینکس فار واٹ؟ وجاہت نے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ آپ نے پاپا… مقدس کے کہنے سے پہلے ہی وجاہت نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کر دیا۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ اور ہاں، کچھ اور کہنا ہے تو بتاؤ، اب اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ نہیں، اور کچھ نہیں، مقدس کہہ کر مڑنے لگی تھی جب اچانک وجاہت نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا تھا۔ مقدس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو بہت گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس پل مقدس کو لگا اسے ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس کا چہرہ تپنے لگا تھا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ مقدس، اب بس کرو، میری سزا اب ختم کر دو۔ اس نے اپنے بہت قریب وجاہت کی بہجل سی آواز سنی تھی۔ مقدس نے وجاہت کو خود پر جھکتے دیکھا تھا۔ تبھی فون کی بیل پر ماحول کا سارا فسون ختم ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی سانسیں اب تک بے ترتیب تھیں۔ فون پر میسج ریکارڈ ہوتے ہی آنسرنگ مشین سٹارٹ ہو گئی تھی۔ ہیلو وجاہت، میں زارا بات کر رہی ہوں۔ تمہارا میسج مل گیا تھا، لیکن سوری، مزمل اور میں ہم دونوں نہیں آ سکتے۔ تمہارا موبائل بند تھا، اس لیے گھر فون کر رہی ہوں۔ میرا میسج ملتے ہی مجھ سے رابطہ کرنا۔ مقدس کو جھٹکا لگا تھا۔ صرف ایک پل کی بات تھی۔ غصے نے پوری طرح اسے لپیٹ لیا تھا۔ آپ کو داد دینی ہوگی۔ آپ نے خود پر اتنی دیر تک قابو رکھا، لیکن آج آپ کی اصلیت بھی کھل گئی۔ وجاہت نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ محبت کا بڑا اچھا ڈھونگ کر لیتے ہیں آپ۔ میں تو کب سے انتظار کر رہی تھی کہ آپ کب اپنی اصلیت پر آتے ہیں۔ آج پتہ چل ہی گیا۔ آپ کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ میں ہی غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی۔ پتہ نہیں ایک شادی کر کے بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی، جو اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے مجھ سے بھی شادی کی۔ آپ کو تو کسی اپنے جیسی… اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ وجاہت نے تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا، وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی تھی۔ بائیں گال پر ہاتھ رکھے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انف، آج تم نے اپنی لمٹ کراس کر دی ہے۔ میری محبت کو ہوس جیسا چیپ اور تھرڈ کلاس نام دے کر تم نے میری محبت کو گالی دی ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے ہوس کیا ہوتی ہے؟ اگر مجھے ہوس ہوتی تو میں تم سے شادی نہ کرتا، صرف تمہیں اپنی ہوس کا نشانہ بناتا۔ اور یہ بار بار شادی کا جو تانا تم دے رہی ہو، کیا جانتی ہو تم اس کے بارے میں؟ بلکہ تم کیا جانتی ہو میرے بارے میں؟ کبھی تم نے میرے بارے میں پوچھا؟ وجاہت کی آنکھیں اس قدر سرخ ہو رہی تھی، لگتا ابھی خون نکل آئے گا۔ میں تو بہت برا ہوں نا، تم تو اچھی ہو نا؟ میں اچھا مسلمان نہیں،
تم تو ہو نا، اتنا تو تم بھی جانتی ہوگی کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا فرائض ہیں۔ کبھی تم نے اپنے فرائض کو پورا کیا؟ کیا کبھی اپنا حق استعمال کرتے ہوئے میں نے تم سے زبردستی کی؟ میں شراب پیتا تھا، یہ تمہیں نظر آیا، میں نے شراب چھوڑ دی۔ کس کے لیے؟ یہ تمہارے لیے، تمہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے کیا 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 وہ تمہیں یاد ہے، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آیا۔ تمہیں پتہ ہے مقدس، تمہارا پرابلم کیا ہے؟ تم خود پسندی کا شکار ہو، تمہیں اپنے آگے دوسرا اچھا نہیں لگتا، سب تمہیں کمتر نظر آتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا میری محبت تمہیں جیت لے گی، اور آج مجھے لگا تھا زیادہ نہیں تو کچھ تو میں تمہارے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ تم تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو، بالکل سنگی مجسمے کی طرح، جو بظاہر خوبصورت ہوتا ہے لیکن ہوتا پتھر کا ہے۔ میں کبھی نہیں ہارا اور نہ ہی نا امید ہوا ہوں، لیکن مقدس، اس دل نے جس میں صرف تمہاری محبت ہے، اس نے مجھے بہت لاچار کر دیا ہے۔ اب اس کا لہجہ ہارنے لگا تھا۔ میں نے زندگی میں صرف تم سے محبت کی، اپنے آپ سے بھی زیادہ۔ اس نے ایک بار پھر ساکت بیٹھی مقدس کو دیکھا۔ وجاہت یزدانی کی زندگی میں صرف ایک لڑکی ہے جس کو اس نے اس عشق کی حد تک چاہا ہے، اور وہ صرف تم ہو۔ وجاہت یزدانی نے اگر اپنی زندگی میں کسی کو چھوا ہے، وہ بھی تم ہو، لیکن تم نہیں سمجھو گی۔ تمہیں کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مزید تمہیں مجھے سہنا نہیں پڑے گا۔ میں تمہارے دل میں اپنی محبت نہیں پیدا کر سکا، شاید میری محبت میں، میری دیوانگی میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، لیکن میں اپنے دل سے تمہاری محبت کو نکال بھی نہیں سکتا۔ میں چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتا۔ اب کی آواز بھرانے لگی تھی، وہ ایک دم باہر نکل گیا۔ مقدس اب بھی ساکت بیٹھی وہیں دیکھ رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ وجاہت، اتنی رات کو یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آمنہ خاتون نے حیرت سے لان میں بیٹھے وجاہت سے پوچھا تھا۔ وجاہت، میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ بچے یہاں کیا کر رہے ہو؟ مقدس کہاں ہے؟ وہ اب بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ آمنہ خاتون نے غور سے اس کے بجھے چہرے کو دیکھا تھا۔ چلو میرے ساتھ، آمنہ خاتون نے اس کا بازو پکڑ کر کہا۔ وہ بغیر سوال کیے ان کے ساتھ چل پڑا تھا، ان کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بتاؤ وجاہت، کیا بات ہے؟ اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ گرا تھا۔ آمنہ خاتون نے تڑپ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وجاہت، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ آمنہ خاتون کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ تو کبھی بھی نہیں رویا تھا، بڑی سے بڑی بات پر بھی نہیں، پھر آج کیوں؟ دادی ماں، میں ہار گیا، جسے میں نے سب سے زیادہ چاہا وہی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ میں مزید اس کی نفرت نہیں برداشت کرتا۔ وجاہت کی بات پر وہ سمجھ گئیں وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے اسے بولنے دیا تھا۔ میری محبت کو وہ ہوس کہتی ہے، میری شادی کو میری عیاشی سمجھتی ہے۔ میں نے کیوں کیا ایسا وہ اسے نظر نہیں آیا۔ مجھے لگتا ہے میں اسے جیت لوں گا، اور آج دادی ماں، مجھے لگا میں نے اسے پا لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا تھا، لیکن میں غلط تھا۔ دادی ماں، وہ صرف میری آنکھ کا دھوکا تھا۔ میں آج بھی اتنا ہی ادھورا ہوں دادی ماں جتنا پہلے تھا۔ اب اس کی آواز بھرانے لگی تھی۔ آمنہ خاتون نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ اس کا رونا سمجھ سکتی تھی، کیونکہ مقدس کے لیے اس کی دیوانگی سے وہ واقف تھی۔ ساری رات مقدس نے وہیں بیٹھے گزار دی تھی، لیکن وجاہت واپس نہ آیا تھا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ ہمیشہ غصے میں اس سے غلط ہو جاتا تھا۔ اب بھی اس نے سوچے سمجھے بغیر اتنی بکواس کر دی تھی۔ ساری رات وجاہت کی باتیں اس کے دماغ میں گونجتی رہی تھی۔ وہ منہ دھو کر نیچے آ گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ اس کے سلام پر ڈیڈ اور دادی ماں نے جواب دیا تھا، جبکہ وجاہت نے نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظریں اخبار پر تھیں۔ ناشتے کے دوران وہ کنکھیوں سے بار بار اسے دیکھتی رہی، لیکن وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ جاتے وقت ڈیڈ نے ہمیشہ کی طرح اسے پیار کیا تھا۔ وجاہت دادی ماں سے پیار لے کر اس کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گیا تھا، حالانکہ وہ جانے سے پہلے اس سے کچھ نہ کچھ کہہ کر جاتا تھا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ آمنہ خاتون نے غور سے اس کے اترے چہرے کو دیکھا تھا۔ مقدس، تم میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے انہیں جاتے دیکھا اور ان کے پیچھے چلی آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کیا بات کرنی ہے، لیکن ان کی سنجیدگی اس کے لیے پریشان کن تھی۔ مقدس، رات کو کیا ہوا تھا؟ اب انہوں نے سختی سے پوچھا تھا۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے رونے لگی۔ اس کا روتا دیکھ کر وہ نرم پڑ گئی۔ مقدس، تم مجھے صرف اتنا بتاؤ، وجاہت کیا اس قابل ہے کہ اس سے نفرت کی جائے؟ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا۔
پھر کیوں تم نے ایسا رویہ اختیار کر رکھا ہے؟ وہ ٹوٹ گیا ہے۔ تب اس نے آمنہ خاتون کو سب بتا دیا، کس طرح وجاہت نے اسے شادی کے لیے مجبور کیا تھا، اس کی سوچ کیا تھی، ماں باپ کا رویہ۔ دادی ماں میں کیا کرتی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ دروازے پر دستک کے ساتھ شافیہ نے اندر جھانکا۔ بڑی بی بی، وہ کوئی زارا بی بی آئی ہیں۔ شافیہ کے پیغام پر مقدس چونکی تھی۔ اسے بٹھاؤ، ہم چلے آتے ہیں۔ چلو چہرہ صاف کرو، یہ وجاہت کے کلاس فیلو کی بیوی ہے، تم بھی مل لو، ہم پھر وہیں بات کرتے ہیں۔ ان کی بات پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ لڑکی کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ آمنہ خاتون کے گلے ملتے ہی بولی، پھر حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وجاہت کی بیوی ہے مقدس۔ انہوں نے اس کا تعارف کرایا۔ او اچھا بھائی، جیسا سنا تھا تمہارے بارے میں تم بالکل ویسی ہو، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر، وہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ دراصل جب وجاہت کی شادی ہوئی ہم یہاں نہیں تھے، اس نے بھی اچانک فیصلہ کر لیا، کہاں تو اس کو کوئی اچھی نہیں لگتی تھی اور کہاں اتنی جلدی۔ خیر کل میں نے وجاہت کو اسی سلسلے میں فون کیا تھا، مزمل نے بھی کیا تھا، مزمل میرے ہسبینڈ ہیں، کہیں تم بھی کچھ اور نہ سمجھ لینا، اس نے مسکرا کر مقدس سے کہا تھا۔ وجاہت تو شادی کے بعد اتنا کم نظر آتا ہے، موبائل بھی آف ملتا ہے، اب بھی میں اس لیے آئی تھی شاید گھر پر مل جائے تو مبارکباد دوں، لیکن خیر آپ سنائیں۔ اس کی بات پر آمنہ خاتون مسکرا دی۔ زارا تم بالکل نہیں بدلی، بالکل اسی طرح ہو باتونی، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دراصل میں اور مزمل اور وجاہت کلاس فیلو تھے، میری اور مزمل کی پسند کی شادی تھی، گھر والوں کی مخالفت کی وجہ سے مزمل نے گھر چھوڑ دیا تھا، ایسے میں وجاہت نے صرف کلاس فیلو ہونے کے ناطے ہماری بہت مدد کی، اب بھی مزمل کے کہنے پر اس کی جاب کا بندوبست بھی وجاہت نے کیا ہے، لیکن شکریہ کے لیے جب بھی فون کرو موصوف غائب۔ آمنہ خاتون نے غور سے مقدس کا سفید پڑتا ہوا چہرہ دیکھا۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو لڑکیاں اس کے پیچھے دیوانی تھی، لیکن یہ تو دوستی کا بھی روادار نہیں تھا، میری سمجھ میں نہیں اتنا خشک بندہ اب بیوی کو کیسے برداشت کرتا ہوگا۔ حیران کن بات ہے۔ وہ پھر ہنسی تھی، شاید بات کے اختتام پر ہنسنا اس کی عادت تھی۔ اچھا آنٹی جی، اچھا مقدس، اب میں چلتی ہوں، وجاہت آئے تو اسے ضرور بتا دیں اور کہیں مزمل کو فون کر لے۔ اس کے جانے کے بعد مقدس کتنی دیر تک ویسے ہی بیٹھی رہی، حتیٰ کہ آمنہ خاتون خود اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ مقدس، میں تمہاری باتوں کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ تم نے بتایا جس طرح وجاہت نے تمہیں شادی کے لیے مجبور کیا، لیکن اس کی حالت میں جانتی ہوں، ان دنوں اسے صرف یہی ڈر تھا کہیں وہ تمہیں کھو نہ دے، اس لیے اس نے ایسا کیا ہوگا، لیکن ہم تمہارا باقاعدہ رشتہ لے کر گئے تھے، تمہیں پوری عزت کے ساتھ لے کر آئے ہیں، اس میں کہ غلط کیا تھا؟ ہاں اس نے جو حرکتیں کی وہ قابل اعتراض ہیں، مگر معاف تو کی جا سکتی ہیں۔ دوسری بات، تمہارے والدین کا رویہ، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے، لیکن وجاہت نے اس کی تلافی کی ہے نا، ان کی نظروں میں آج تمہاری عزت پہلے سے زیادہ ہے، اور ویسے تم اس کی زیادتیوں کا بدلہ اسے تکلیف پہنچا کر لیتی رہی ہو۔ آمنہ خاتون کی بات پر وہ اپنا ہونک دانتوں تلے دبا کر بیٹھ گئی۔ جہاں تک شراب کی بات ہے تو یہ میں نہیں جانتی کہ اس نے یہ کب سے کیا، لیکن اگر اس نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ چھوڑ دے گا تو اس کی گارنٹی میں تمہیں دیتی ہوں، اور جہاں تک شادی کا سوال ہے تو اس کا صرف نام ہے، حقیقت تو صرف تمہاری شادی ہوئی ہے۔ پہلی شادی اس کے باپ نے اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے کی، اپنے بزنس کے لیے اسے قسمیں دے کر کروائی تھی، ورنہ وحید یزدانی کا سارا بزنس ختم ہو جاتا۔ وجاہت نے تو اسے نبھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لڑکی ہی نہ رہ سکی، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، وجاہت مجبور تھا، وہ تو مجبور نہیں تھی، لہٰذا کہ شادی کچھ دن بعد ہی ختم ہو گئی تھی۔ امنہ خاتون خاموش ہو گئی۔ بیٹا، اسے صرف اپنوں نے استعمال کیا، اور اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اب تک وہ صرف دوسروں کے لیے زندگی گزار رہا تھا۔ زندگی گزارنے اور جینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب تم اس کی زندگی میں آئی تو مجھے لگا شاید میرا بچہ اپنی زندگی جینے لگے گا، پھر یاد آنے پر بولی، ایک بات اور بیٹا، تم نے یہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ وہ عیاش ہے؟ اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، ماں بچپن میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، اپنی حد میں رہا، تمہارے معاملے میں نہ جانے کیوں ایسی حرکت کی جس پر وہ خود کیا میں بھی نادم ہوں، مگر وہ بھی تمہاری محبت میں ہی کیا ہے نا۔ اب مقدس رونے لگی تھی۔ بیٹا، محبت اپنی جگہ خود بناتی ہے، کیا اس کی محبت نے تم پر اثر نہیں کیا؟ انہوں نے روتی ہوئی مقدس کو دیکھا، پھر بولی،
تو ان کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ کل میں نے پہلی بار وجاہت کو روتے دیکھا تھا، تمہاری وجہ سے۔ جب وہ پہلی بار ملا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا، دادی ماں، مقدس کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا میں مکمل ہو گیا ہوں۔ اور کل اس نے مجھے کہا کہ آج بھی میں اتنا ہی ادھورا ہوں دادی ماں جتنا پہلے تھا۔ کیوں مقدس، کیوں کیا تم نے ایسا؟ ان کی بات پر وہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ دادی ماں، میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں، اب سے نہیں، پتہ نہیں کب سے، لیکن مجھے اس کا احساس اب ہوا ہے۔ انہوں نے بے ساختگی سے اسے گلے لگا لیا۔ تو پھر اس کا اظہار بھی کرو، انہوں نے مشورہ دیا۔ آج وجاہت کے آفس والوں نے شادی کی خوشی میں ایک ڈنر رکھا تھا۔ دادی ماں نے اسے تیار ہونے کو کہا تھا۔ وجاہت نے خود اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلی، تبھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے وحید یزدانی کی آواز سنی تھی۔ اتنی بڑی پارٹی ہے، شہر کے بڑے بڑے لوگ وہاں ہوں گے، ایک سے ایک بڑھ کر ماڈرن، وہاں تم اپنی بیوی کو اس حلیے میں لے کر جاؤ گے؟ وجاہت یزدانی، جس سے ہر فیشن شروع ہوتا تھا، جس کے سٹائل کو اپنانے کی لوگ کوشش کرتے تھے، اس کی بیوی کا حلیہ کتنا عجیب لگے گا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، تم کم سے کم اسے ہماری کلاس کے بارے میں سکھا تو دیتے۔ دوپٹہ سب لیتے ہیں، وہ بھی گلے میں لے لیا کرے، ضروری ہے ہر وقت ملانی بنی رہے؟ اب بھی دادی ماں کے کہنے پر اس نے اسکارف لے لیا تھا اور دوپٹے کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا تھا۔ وجاہت کے سامنے اپنے بارے میں ایسی گفتگو پر اوپر کھڑی مقدس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اب اگر آپ بول چکے ہوں تو میں بھی کچھ کہوں۔ پہلی بات یہ کہ میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ مقدس بیوی بیوی ہے، وہ جس طرح بھی رہتی ہے مجھے ویسی ہی اچھی لگتی ہے۔ اس کی خوبصورتی میرے لیے ہے، میں جانتا ہوں وہ کتنی خوبصورت ہے، اور دنیا پر اسے ظاہر کرنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ اور ویسے بھی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا میرے علاوہ کوئی اسے دیکھے۔ مجھے اس کے ساتھ پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میری بیوی بہت اچھی ہے۔ وجاہت نے دو کا دو ٹوک انداز میں کہہ کر انہیں دیکھا۔ اور کچھ کہنا ہے؟ تمہارا معاملہ ہے، جو مرضی کرو۔ مقدس نے وحید یزدانی کی غزیلی آواز سنی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ حیران پریشان کھڑی تھی۔ کبھی اس نے ندا سے کہا تھا، محبت تو یہ ہے، پسند تو یہ ہے کہ میں جیسی ہوں کوئی مجھے ویسے ہی اپنائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے تھے۔ اس نے ہمیشہ اسے غلط سمجھا، اس کی محبت کی ناقدری کی۔ جب قسمت نے وجاہت کا نام اس کے ساتھ جوڑا تھا تو اس میں بھلائی تھی، لیکن وہ اب سمجھی تھی جب وجاہت اس سے دور ہو رہا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ اسے دیکھتا تک نہیں تھا۔ وہ بے دلی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ویلکم سر، ویلکم میڈم، آپ ہی کا انتظار تھا۔ ان کے گاڑی سے اترتے ہی کافی تعداد میں لوگوں نے ان کی طرف آئے اور بکے ان کے ہاتھ میں پکڑائے تھے۔ پارٹی بہت اچھی رہی تھی، سب ہی نے ان دونوں کو مبارکباد دی تھی۔ مقدس جو کچھ پریشان تھی اب مطمئن ہو گئی تھی۔ واپسی میں کار ڈرائیو کرتے ہوئے وجاہت نے ایک نظر مقدس کو دیکھا۔ میں کل امریکہ جا رہا ہوں، کتنے عرصے کے لیے یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ تم اسے میری خود غرضی کہہ لو یا جو بھی، میں چاہ کر تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ میرا نام تمہارے نام کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، البتہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ مقدس نے گھبرا کر وجاہت کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اس کے نہ ہونے سے اسے بھی تکلیف ہوگی۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ اسے غلط سمجھا تھا۔ کبھی اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ناممکن ہے، وہ اس سے محبت کرے، لیکن آج وہ اسی سے محبت کر بیٹھی ہے۔ وجاہت کی تکلیف کا اندازہ اب کر سکتی تھی، کیونکہ وہ خود اس سے محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ گھر آتے ہی وہ گاڑی سے اتر کر اندر چلا گیا، جبکہ وہ کتنی دیر ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر باہر نکل آئی۔ کمرے کے سامنے وہ کتنی دیر کھڑی رہی، پھر دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ وجاہت کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مقدس کو دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وجاہت، مقدس نے قریب جا کر اسے پکارا، لیکن وہ اسی طرح مصروف رہا۔ مقدس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ وجاہت، I'm sorry۔ مقدس کے معافی مانگنے پر جب وہ کچھ نہیں بولا تو مقدس دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ وجاہت نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا۔ مقدس کے آنسو ہمیشہ سے اس کی کمزوری رہے۔ وہ جو اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے فوراً بول پڑا، مقدس پلیز، خود اتنا تنگ کرتی ہو اور اپنی دفعہ رو پڑتی ہو۔
وجاہت نے اس کے چہرے سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، پھر انگلیوں سے اس کے چہرے پر آئے آنسو صاف کرنے لگا۔ دادی ماں سے تو کہتی ہو کہ میرے پاس آتے ہی کیوں چپ ہو جاتی ہو؟ وجاہت کی بات پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے خفگی سے وجاہت کو دیکھا۔ آپ جائیں امریکہ، وہ غصے سے دروازے کی طرف مڑی، جب وجاہت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے دائیں بائیں ہاتھ دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ امریکہ تو میں نہیں جا رہا، بہت من مانی کر چکی ہو، اب مجھ سے شرافت کی امید بالکل مت رکھنا۔ وجاہت نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ اس کی آنکھیں نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ اس نے وجاہت کا بازو ہٹا کر نکلنا چاہا، جب اپنی کوشش میں ناکام رہی تو غصے سے وجاہت کو دیکھا جو بہت دلچسپی سے گھبراہٹ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ آپ بہت برے ہیں۔ اب میں نے کیا کیا؟ وجاہت کی بات پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی۔ آپ میں کیا؟ وجاہت نے اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا تھا۔ بہت برے ہیں۔ مقدس کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا، پھر ایک دم دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ مقدس نے حیرت سے اسے پیچھے ہٹتے دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں میری محبت تم پر اثر انداز ہو گئی ہے، میں جانتا ہوں تم بھی مجھے چاہنے لگی ہو، لیکن یہ دھڑکنیں اب بھی اقرار چاہتی ہیں۔ میرا وجود تم سے تمہاری ذات کا یقین چاہتا ہے، وجاہت نے باہیں پھیلا کر کہا تھا۔ مقدس نے ایک نظر خود سے دور کھڑے وجاہت کو دیکھا، اگلے ہی پل میں وہ اس کی کھلی باہوں میں سما گئی۔ وجاہت نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔